ہم اپنی زندگی کا تقریباً 1/3 حصہ ایک ایسی حالت میں گزارتے ہیں جس کے بارے میں ہم شاید سب سے کم جانتے ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ یہ صرف آنکھ بند کر کے آرام کرنا نہیں ہے، یہ ایک پوری الگ دنیا ہے نا؟ جہاں منطق کے اصول بدل جاتے ہیں، وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا لاشعور وہ کہانیاں سناتا ہے جنہیں ہم جاگتے ہوئے شاید سننا بھی نہ چاہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم نیند کی اسی پراسرار اور خفیہ دنیا میں اترنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس سفر میں ہماری رہنما کیٹ ڈیف کی کتاب دی سیکرٹ لائف آف سلیپ ہے۔ یہ کتاب اس لیے بہت خاص ہے کیونکہ یہ نیند کو صرف سائنسی نظر سے نہیں دیکھتی۔ اچھا؟ جی، یہ نیند کو ایک فنکار، ایک فلسفر اور ایک روحانی مسافر کی آنکھ سے بھی دیکھتی ہے۔ مطلب یہ سائنس، ثقافت، ذاتی تجربات اور قدیم روایتوں کو ایک ایسی لڑی میں پروتی ہے جو ہمیں حیران کر دیتی ہے۔ واہ! تو آج ہم خاص طور پر اس کتاب کے ابتدائی ابواب پر توجہ دیں گے جہاں مصنفہ بنیاد رکھتی ہیں، یعنی پرولوگ، پھر وین دا سینڈ مین کمز، فالنگ اسلیپ اور اوپننگ دی ان فار فینٹمز، سرینڈرنگ ٹو سلیپ۔ جی۔ اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ نیند محض جسم کی ایک ضرورت کیوں نہیں، بلکہ یہ ہماری ذات، ہماری تخلیقی صلاحیت اور ہمارے شعور کا ایک بہت گہرا اور وسیع حصہ ہے۔ بالکل۔ تو کتاب کا آغاز ہی ایک ایسی حقیقت سے ہوتا ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کون سی حقیقت؟ کہ نیند صرف انسانوں کی ایجاد نہیں ہے۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ یہ تو تقریباً 600 ملین سال پرانی ہے۔ 600 ملین سال! یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ جی، اور یہ کائنات کے تقریباً تمام جانداروں میں پائی جاتی ہے۔ یہ صرف آرام نہیں بلکہ زندگی کی بقا کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ اور یہیں سے مصنفہ ایک بہت گہرا نقطہ اٹھاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نیند ہماری ذات کا ایک وسیع تر پہلو ہے، ایک مور ایکسپینسو سیلف۔ مور ایکسپینسو سیلف، اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ ایک بہت خوبصورت مثال دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہماری جاگتی ہوئی شخصیتیں پانی پر تیرتے ہوئے کمل کے پتوں کی طرح ہیں، خوبصورت، واضح، لیکن صرف سطح پر۔ اچھا۔ جبکہ ہماری نیند کی گہری ذات اس جھیل کے نیچے بہنے والے پانی کی طرح ہے، لامحدود، گہری اور پر اسرار۔ یہ استعارہ واقعی بہت گہرا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم خود کو جاگتے ہوئے سمجھتے ہیں، مطلب ہماری نوکری، ہمارے رشتے، ہماری پہچان، وہ سب؟ وہ اصل کہانی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور اصل ہم وہ ہیں جو نیند میں ہوتے ہیں؟ یہ تو تھوڑا سا پریشان کن بھی ہے۔ ایک طرح سے ہاں۔ مصنفہ کا نقطہ یہ ہے کہ جاگتی ہوئی زندگی ہمیں کرداروں اور ذمہ داریوں میں محدود کر دیتی ہے۔ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن نیند میں ہم صرف ہوتے ہیں۔ ہم اپنی ذات کے اس لامحدود سمندر سے جڑ جاتے ہیں جہاں ماضی، حال اور مستقبل کی حدیں بھی دھندلا جاتی ہیں۔ یہ محدود سے لامحدود کا سفر ہے۔ واہ! اگر ہماری نیند کی ذات اتنی وسیع ہے تو پھر اس سمندر میں داخل ہونے کا لمحہ کیسا ہوتا ہوگا؟ میرا مطلب ہے وہ چند منٹ جب ہم جاگنے اور سونے کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ دہلیز۔ جی، جب شعور کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی ہوتی ہے، کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب اس حالت کو ہپناگوجیا کہتی ہے، جاگنے اور سونے کے درمیان کی وہ پراسرار دہلیز۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمارا منطقی دماغ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور لاشعور آگے آنے لگتا ہے۔ اور اسی وقت وہ عجیب و غریب تجربات ہوتے ہیں؟ بالکل، رنگین تصویریں نظر آنا، نامانوس آوازیں سنائی دینا، یا پھر اچانک جسم کو ایک جھٹکا لگنا۔ ہاں، یہ جھٹکا لگنے کا احساس جسے کتاب میں سلیپ سٹارٹ کہا گیا ہے، یہ تو تقریباً سب کو ہوتا ہے۔ مجھے بھی کئی بار ایسا محسوس ہوا جیسے میں بستر سے گر رہی ہوں۔ جی۔ کیا سائنس بتاتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ ہمارا دماغ ہمیں گرنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے؟ ویسے یہ ایک بہت دلچسپ نظریہ ہے۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ جب ہم نیند میں جاتے ہیں تو ہمارے پٹھے بہت تیزی سے ڈھیلے پڑتے ہیں۔ تو ہمارا قدیم دماغ، جو شاید لاکھوں سالوں سے درختوں پر سونے کا عادی رہا ہے، اسے غلطی سے گرنے کا سگنل سمجھ لیتا ہے اور جسم کو بچانے کے لیے ایک جھٹکا بھیجتا ہے۔ مطلب یہ ہمارے ارتقائی ماضی کی ایک یادگار ہے؟ ہو سکتا ہے، جی۔ اور مصنفہ اسی گرنے کے احساس کو بچوں کو سنائی جانے والی لوریوں سے جوڑتی ہیں، جیسے وہ انگریزی لوری ہے راک بائی بیبی آن دا ٹری ٹاپ، جس میں بچہ درخت سے گرتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ مجھے یاد ہے میری دادی ایک لوری سناتی تھی جس میں ایک چڑیا اونچے درخت سے گرتی ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کا تعلق نیند کے اس احساس سے ہو سکتا ہے۔ بالکل،
مصنفہ کا خیال ہے کہ یہ لوریاں بچوں کو نیند کے اس قدرتی عمل کے لیے تیار کرتی ہیں، انہیں سکھاتی ہیں کہ شعور کو چھوڑنا اور نیند میں گرنا ایک محفوظ عمل ہے۔ اچھا۔ لیکن اس ہپناگوجیا کی حالت کی سب سے حیران انگیز بات اس کی تخلیقی صلاحیت ہے۔ ہاں، کتاب میں مشہور مصور سیلواڈور ڈالی اور سائنسدان تھامس ایڈیسن کا ذکر ہے، یعنی یہ لوگ جان بوجھ کر خود کو اس نیم خوابی کیفیت میں رکھتے تھے۔ یہ تو ایک سپر پاور کی طرح لگتا ہے۔ بالکل، اور ان کا طریقہ بہت آسان تھا۔ ڈالی اپنے ہاتھ میں ایک بھاری چابی پکڑ کر کرسی پر بیٹھ جاتے۔ چابی؟ جی، ان کے ہاتھ کے نیچے فرش پر ایک دھاتی پلیٹ رکھی ہوتی تھی۔ جیسے ہی وہ گہری نیند میں جانے لگتے، ان کے پٹھے ڈھیلے پڑتے، چابی گر کر پلیٹ پر شور مچاتی اور وہ جاگ جاتے۔ اچھا۔ لیکن اس ایک لمحے میں جب وہ شعور اور لاشعور کی سرحد پر ہوتے تھے، ان کا دماغ حیرت انگیز تصورات اور تصاویر پکڑ لیتا تھا جو ان کے فن کا حصہ بنتے تھے۔ لیکن کیا یہ خطرناک نہیں ہو سکتا؟ اگر ہمارا شعوری دماغ، جو منطق اور وجہ کا مرکز ہے، اپنی گرفت ڈھیلی کر دے تو کیا ہم صرف عجیب و غریب اور بے معنی خوابوں میں نہیں کھو جائیں گے؟ اس سے حقیقی مسائل کا حل کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ یہ حالت بے لگام نہیں ہوتی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں منطق اور تخیل ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اچھا۔ مشہور سائنسدان آگسٹ کیکولے نے کیمسٹری کے ایک بڑے مسئلے بنزین کے سٹرکچر کا حل اسی حالت میں دیکھا تھا۔ بنزین کا سٹرکچر خواب میں؟ جی، انہوں نے خواب میں ایک سانپ دیکھا جو اپنی ہی دم کو نگل رہا تھا، اور اس سے انہیں بنزین کے 6 کونوں والے رنگ کا آئیڈیا آیا۔ تو یہ صرف عجیب تصاویر نہیں بلکہ گہرے اور تخلیقی حل بھی پیش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس تخلیقی دہلیز کو پار کر لیا۔ اب کیا ہوتا ہے جب ہم مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور گہری خوابوں سے خالی نیند میں چلے جاتے ہیں؟ مغربی سائنس تو اسے صرف جسمانی مرمت کا وقت سمجھتی ہے۔ جی، لیکن کتاب یہاں ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کرتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہاں مصنفہ مشرقی فلسفے، خاص طور پر اپنشدوں کا حوالہ دیتی ہیں۔ اپنشدوں میں شعور کی 3 حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ 3 حالتیں؟ جی، جاگنا، جس میں ہم بیرونی دنیا سے آگاہ ہوتے ہیں، خواب دیکھنا، جس میں ہم اندرونی دنیا تخلیق کرتے ہیں، اور تیسری حالت ہے گہری نیند۔ ٹھیک ہے۔ مغربی سوچ کے برعکس ان کے نزدیک گہری نیند شعور کی سب سے اعلیٰ حالت ہے۔ سب سے اعلیٰ حالت؟ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ گہری نیند میں تو ہمیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہوتا، نہ کوئی سوچ، نہ کوئی خواب، نہ کوئی احساس، یہ خالی پن کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو اسے روشن خیالی کی کیفیت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ان کے نزدیک یہ خالی پن نہیں بلکہ ایک پورنتا یعنی کاملیت کی کیفیت ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں میں اور تم کا فرق مٹ جاتا ہے، جہاں ذات اپنے اصل سے جا ملتی ہے۔ یہ ایک پرمانند اور مکمل سکون کی کیفیت ہے، جہاں کوئی خواہش، کوئی خوف اور کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بدھ مت اور صوفی روایات میں بھی گہری نیند کو ابدیت کے ساتھ جڑنے کا ایک موقع سمجھا جاتا ہے۔ مصنفہ نے اپنے ذاتی تجربے کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات گہری نیند سے بیدار ہونے پر ایک عجیب سکون اور ذہنی وضاحت کا احساس ہوتا ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہو، حالانکہ یاد نہیں ہوتا کہ وہ مسئلہ کیا تھا اور اس کا حل کیا نکلا۔ بالکل، اور یہی کتاب ایک اہم سوال اٹھاتی ہے۔ ہم گہری نیند کے اس سکون، اس وضاحت کو اپنی جاگتی ہوئی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ اس خلا کو کیسے پر کیا جائے؟ تو اس کا کوئی طریقہ ہے؟ کتاب میں یوگا نیدرا جیسی مشقوں کا ذکر ہے، جن کا مقصد نیند اور بیداری کے درمیان ایک پل بنانا ہے تاکہ ہم بیداری کے شعور کے ساتھ نیند کی گہرائیوں کا تجربہ کر سکیں۔ اور یہاں شاید اس گفتگو کا سب سے اہم اور دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ جاگنا اور سونا 2 الگ الگ، ایک دوسرے سے کٹی ہوئی حالتیں نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہیں؟ یہ دراصل شعور کا ایک تسلسل ہے، ایک اسپیکٹرم ہے۔ ہمارا دماغ 24 گھنٹے کام کرتا رہتا ہے۔ جی، جیسا کہ مشہور محقق روزلینڈ کارٹرائٹ کہتی ہیں، دماغ کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے دن بھر کے تجربات، جذبات اور فیصلوں کے تانے بانے ہر وقت بنتی رہتی ہیں، چاہے ہم جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں۔ مطلب نیند کوئی ڈاؤن ٹائم یا غیر فعال حالت نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ ہماری ذہنی اور جذباتی پروسیسنگ کا ایک لازمی اور فعال حصہ ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ہم دن میں سوچتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں وہ رات کو ہماری نیند میں عمل سے گزرتا ہے۔ جی، اور جو کچھ ہم رات کو خوابوں اور گہری نیند میں تجربہ کرتے ہیں وہ ہمارے اگلے دن کے موڈ، فیصلوں اور رویے کو تشکیل دیتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، یہ ایک دو طرفہ راستہ ہے۔ نیند ہماری جاگتی ہوئی زندگی کو ہضم کرتی ہے، اسے معنی دیتی ہے، اور جاگتی ہوئی زندگی نیند سے حاصل ہونے والی بصیرت کو عملی جامہ پہناتی ہے۔ یعنی وہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ جی، نیند ہماری ذات کا وہ خفیہ حصہ ہے جو دن بھر کی الجھنوں کو سلجھاتا ہے اور ہمیں اگلے دن کے لیے ذہنی اور جذباتی طور پر تیار کرتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نیند صرف جسم کو ریچارج کرنے کا عمل نہیں، کیٹ ڈس کی کتاب کے مطابق یہ ہماری ذات کے ایک وسیع تر پہلو سے ملنے کا نام ہے۔ تخلیق اور الہام کا ایک خفیہ دروازہ ہے۔ اور یہ شعور کا ایک ایسا تسلسل ہے جو جاگنے کی حالت جتنا ہی اہم، فعال اور معنی خیز ہے۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر جاگنا اور سونا واقعی دو الگ دنیایں نہیں بلکہ ایک ہی شعور کے تسلسل کا حصہ ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے جاگنے کے لمحات ہمارے خوابوں سے کتنی سچائی حاصل کرتے ہیں اور ہمارے خواب ہماری حقیقت کو کس طرح تشکیل دیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ مختلف ثقافتوں میں بچوں کی نیند کے طریقے کیا ہیں اور نیند کے وہ کون سے مراحل ہیں جنہیں سائنس اور مشرقی فلسفہ الگ الگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے نیند کی دنیا کا دروازہ کھولا تھا اور آج ہم اس کے مزید گہرے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ بالکل، پچھلی بار ہم نے نیند کی تاریخ اور اس کے ارتقاء پر بات کی تھی۔ آج کی گفتگو دو بہت ہی دلچسپ پہلوؤں پر مرکوز ہوگی۔ جی، پہلا، بچے کیسے سوتے ہیں اور اس پر ثقافت کیسے اثر انداز ہوتی ہے، اور دوسرا، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر سائنس اور فلسفے کے مطابق کیا چل رہا ہوتا ہے۔ زبردست۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں زندگی کے آغاز سے، یعنی بچپن سے۔ ہمارے ذہن میں بچے کو سلانے کی ایک خاص تصویر ہوتی ہے نا، ایک الگ کمرہ، ایک خوبصورت سا پالنا اور ایک مقررہ وقت۔ لیکن کیا یہ طریقہ دنیا بھر میں عام ہے؟ ماخذ تو کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جسے ہم نارمل طریقہ سمجھتے ہیں وہ دراصل مغربی ثقافت کا، خاص طور پر شمالی امریکہ اور شمالی یورپ کا ایک بہت ہی حالیہ رواج ہے۔ حالیہ؟ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ اگر آپ جنوبی یورپ جائیں، جیسے اٹلی یا اسپین، تو وہاں بچوں کے سونے کا کوئی سخت شیڈیول نہیں ہوتا۔ اچھا، تو پھر وہ کیسے سوتے ہیں؟ وہ خاندان کے ساتھ ہی جاگتے ہیں، وہ سماجی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، اور جب نیند آتی ہے تو کسی کی گود میں، صوفے پر، کہیں بھی سو جاتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ 8 بج گئے تو بچے کو لازماً اپنے کمرے میں ہونا ہے۔ بالکل نہیں۔ اور یہی صورتحال دنیا بھر کی کئی قبائلی ثقافتوں جیسے مایا یا بالی کی تہذیبوں میں نظر آتی ہے۔ وہاں تو بچوں کو ہر وقت ماں یا کسی اور خیال رکھنے والے کے جسم سے لگا کر رکھا جاتا ہے، اکثر کپڑے کی ایک سلنگ میں۔ اوہ، جیسے وہ جسم کا حصہ ہوں۔ جی، بچہ وہیں کھیلتا ہے، وہیں دودھ پیتا ہے اور وہیں سو جاتا ہے۔ اسے الگ رکھنے کا تو تصور ہی موجود نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انفرادیت اور اجتماعیت کی سوچ کا فرق ہے۔ بالکل۔ مغرب میں بچے کو شروع سے ہی خود مختار بنانے پر زور دیا جاتا ہے۔ جی، خود مختار بنانے پر۔ اور ماخذ کے مطابق 19ویں صدی میں بچوں کو الگ پالنے میں سلانے کا رواج اسی خیال سے شروع ہوا کہ اس سے وہ مضبوط بنیں گے، خود انحصار ہوں گے اور اپنی ذات پر قابو پانا سیکھیں گے۔ یہ تو بڑی عجیب منطق لگتی ہے۔ اس وقت کی طبی ماہرین کی رائے بھی یہی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ والدین کا رات کو بچے سے زیادہ رابطہ یا لگاؤ بچے کی نفسیات کے لیے اچھا نہیں، اسے ایک طرح کی کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ کمال ہے۔ اس کے بالکل برعکس، جن ثقافتوں میں بچے والدین کے ساتھ سوتے ہیں، یعنی کو سلیپنگ کرتے ہیں، وہاں ایک بہت دلچسپ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ کیا؟ وہاں بچوں کو ٹرانزیشنل آبجیکٹس کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے۔ ٹرانزیشنل آبجیکٹس؟ مطلب کوئی خاص کمبل یا کھلونا؟ جی، کوئی خاص کمبل، کوئی بھالو یا کھلونا گڑیا جسے بچہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہے تسلی کے لیے۔ اچھا، یہ تو بہت گہری بات ہے۔
یعنی جب تحفظ اور سکون کا اصل ذریعہ یعنی ماں یا باپ جسمانی طور پر قریب ہو تو کسی مصنوعی سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ سیدھی سی منطق ہے. بالکل. تو پھر لوریوں اور بچوں کو جھلانے کا کیا کردار ہے؟ کیا یہ صرف بچے کو چپ کرانے کا ایک طریقہ ہے؟ نہیں، یہ محض چپ کرانا نہیں ہے. تحقیق بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے گہری حیاتیات کام کر رہی ہے. حیاتیات؟ وہ کیسے؟ ہلکا ہلکا جھولنا اور لوری کی مدھر آواز بچے کے اعصابی نظام کو پرسکون کرتی ہے. یہ ہزاروں سال پرانی رسمیں ہیں جو صرف بچے کو ہی نہیں بلکہ ماں یا دیکھ بھال کرنے والے کو بھی سکون دیتی ہیں. یہ ایک مشترکہ جذباتی تجربہ ہے جو دونوں کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتا ہے. اور ایک اور بڑا فرق جو مجھے ماخذ میں بہت نمایاں لگا وہ بچے کے رونے پر رد عمل کا ہے. مغربی کلچر میں اکثر یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ بچے کو تھوڑی دیر رونے دیا جائے. جی، اسے سیلف سودھنگ کہتے ہیں کہ بچہ خود سے چپ ہونا سیکھے. لیکن دنیا کی بیشتر ثقافتوں میں ایسا نہیں ہوتا. بالکل نہیں ہوتا. وہاں بچے کے رونے کو ایک ایمرجنسی سگنل سمجھا جاتا ہے جس پر فوراً رد عمل دینا ضروری ہے. ایمرجنسی سگنل؟ جی، ان کا ماننا ہے کہ یہ ایک ارتقائی جبلت ہے. ہزاروں سال پہلے اگر کوئی بچہ جنگل میں اکیلا روتا رہتا تو وہ کسی شکاری کا آسان نوالا بن جاتا. صحیح. اس لیے فوراً توجہ دینا بچے میں اعتماد اور جذباتی تحفظ کا احساس پیدا کرتا ہے. اسے لگتا ہے کہ دنیا ایک محفوظ جگہ ہے. تو اگر ہم ان تمام باتوں کو جوڑیں تو ایک بڑی تصویر سامنے آتی ہے. اب مواخذ میں ایک تحقیق کا حوالہ ہے جو کہتی ہے کہ جو بچے 5 سال کی عمر تک والدین کے ساتھ سوتے ہیں وہ بڑے ہو کر زیادہ خوش، کم پریشان اور سماجی طور پر زیادہ ملنسار ہوتے ہیں. جی، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نیند کی یہ ابتدائی عادات ہماری پوری زندگی کی جذباتی بنیاد رکھتی ہیں. یہ صرف سہولت کا معاملہ نہیں بلکہ یہ بچے کی شخصیت کی تعمیر کا حصہ ہے. یہ واقعی حیران کن ہے کہ کیسے ثقافت ہمارے سونے کے پہلے تجربے کو تشکیل دیتی ہے. لیکن چاہے بچہ نیو یارک میں اپنے پالنے میں سو رہا ہو یا بالی میں اپنی ماں کی سلنگ میں، اس کے دماغ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آئیے اب ثقافت کے وسیع منظر سے ہٹ کر دماغ کی اندرونی دنیا کا جائزہ لیتے ہیں. یہاں بھی مغرب اور مشرق کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل. مغربی فکر کی تاریخ دیکھے تو ارسطو کے زمانے سے نیند کو ایک غیر فعال یعنی پیسو حالت سمجھا جاتا رہا. غیر فعال؟ مطلب جیسے گاڑی کے انجن بند کر دیا ہو؟ کچھ ایسا ہی. ایک طرح سے بیداری کی غیر موجودگی. خیال یہ تھا کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے حواس اور دماغ بس بند ہو جاتے ہیں. یہ ایک خالی وقفہ ہے. اور یہ سوچ تقریباً 2000 سال تک قائم رہی. 2000 سال؟ لیکن پھر 20ویں صدی میں ایک ایسی ایجاد ہوئی جس نے اس پورے تصور کو جڑ سے ہلا دیا. جی ہاں، اور وہ تھی EEG یعنی الیکٹرو انسیفیلوگرام مشین، جس سے دماغ کی برقی لہروں کو ناپا جاتا ہے. بالکل. جب سائنسدانوں نے پہلی بار سوتے ہوئے انسان کے دماغ کی برقی سرگرمی کو ریکارڈ کیا تو وہ حیران رہ گئیں. انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ نیند کے دوران دماغ بند نہیں ہوتا بلکہ انتہائی فعال ہوتا ہے. بعض مراحل میں تو دماغی سرگرمی جاگنے سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. کمال ہے. یہ ایک انقلابی دریافت تھی جس نے نیند کی سائنس کی بنیاد رکھی. تو اس تحقیق نے نیند کو کن مراحل میں تقسیم کیا؟ ہم اکثر REM اور گہری نیند کے بارے میں سنتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ بنیادی طور پر نیند کے 2 بڑے مراحل ہیں جو رات بھر تقریباً 90 منٹ کے چکر میں بار بار دہرائے جاتے ہیں. پہلا ہے REM جس کا مطلب ہے ریپڈ آئی موومنٹ، یعنی آنکھوں کی تیز حرکت. جی، اس مرحلے کی خاص بات یہ ہے کہ دماغی لہریں بالکل ویسی ہی تیز اور بے ترتیب ہوتی ہیں جیسی جاگتے ہوئے ہوتی ہیں، لیکن ہمارا جسم مکمل طور پر مفلوج ہوتا ہے. صرف آنکھوں کی پتلیاں تیزی سے حرکت کرتی ہیں. اور یہی وہ مرحلہ ہے جس میں ہم خواب دیکھتے ہیں، وہ عجیب و غریب منطق سے باہر کی کہانیاں کی تھیراپی کا نام دیتے ہیں. رات بھر کی تھیراپی، یہ بہت دلچسپ ہے. جی، اس دوران ہمارا دماغ دن بھر کے جذباتی تجربات، خاص طور پر منفی اور تکلیف دہ یادوں کو پروسیس کرتا ہے. وہ ان یادوں سے جڑے ہوئے شدید جذبات کو الگ کرتا ہے. اچھا. تاکہ ہم ان سے سیکھ سکیں لیکن ان کے بوجھ تلے دب نہ جائیں. یعنی یہ ایک طرح کا ذہنی اور جذباتی ڈیٹاکس ہے. اگر آری نیند دماغ کے لیے ہے تو جسم کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے.
مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ نیند کا بنیادی مقصد جسمانی تھکن اتارنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس کے لیے دوسرا مرحلہ ہے جسے سلو ویو نیند یا گہری نیند کہتے ہیں۔ سلو ویو نیند؟ اس میں دماغی لہریں بہت سست، گہری اور منظم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے جسم کا ریچارج موڈ ہے۔ اسی دوران جسم کے ٹیشوز کی مرمت ہوتی ہے، مدافعتی نظام خود کو مضبوط کرتا ہے اور بچوں اور نوجوانوں میں گروتھ ہارمونز خارج ہوتے ہیں۔ یعنی جسمانی بحالی کے لیے یہ سب سے اہم مرحلہ ہے۔ جی بالکل۔ عمر کے ساتھ اسی گہری نیند میں کمی آتی ہے، جسے بڑھاپے کے عمل سے جوڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر میں اسے آسان لفظوں میں سمجھوں، REM نیند ہمارے ذہنی سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرتی ہے اور سلو ویو نیند ہمارے جسمانی ہارڈ ویئر کو ریچارج کرتی ہے۔ واہ، یہ بہت اچھی تشبیہ ہے۔ دونوں ہی انتہائی ضروری ہیں، لیکن بالکل مختلف وجوہات کی بنا پر۔ یہ تو ہوا سائنسی نقطہ نظر جو بہت واضح اور میکینکی ہے، لیکن ماخوذ بتاتے ہیں کہ مشرقی فلسفہ نیند کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ جی، اور یہ فرق بہت گہرا ہے۔ مغربی سائنس نیند کو اکثر شعور کی کمی یا شعور کی پستی کے طور پر دیکھتی ہے، یعنی ایک ایسی حالت جہاں ہمارا شعور کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس ہندو، بدھ مت اور صوفی روایات میں نیند کو محض جسمانی آرام نہیں بلکہ شعور کی ایک اعلیٰ اور بھرپور حالت سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو بالکل الٹ بات ہو گئی۔ ایک کہہ رہا ہے شعور غائب ہو جاتا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے شعور کی ایک اعلیٰ قسم سامنے آتی ہے۔ اس کی کچھ مثالیں دیں گی؟ ضرور۔ ہندو مت کی قدیم کتابوں اپنشدوں میں شعور کی 3 بنیادی حالتیں بیان کی گئی ہیں: بیداری یعنی جاگرت، خواب یعنی سوپنا اور گہری نیند یعنی ششپتی۔ جاگرت، سوپنا اور ششپتی۔ جی، ان کے نزدیک گہری نیند ایک نعمت اور روشن خیالی کے قریب ترین حالت ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان اپنی میں، اپنی ذات اور اپنی خواہشات سے آزاد ہو کر اپنی اصل فطرت یا کائناتی روح سے جڑتا ہے۔ وہاں صرف خالص سکون ہوتا ہے۔ اور بدھ مت اور صوفیزم میں بھی کچھ ایسا ہی تصور ہے؟ بالکل، وہاں بھی گہری نیند کو ازلی حقیقت کے ساتھ وصال یا کمیونین ود دی ایٹرنل کی ایک شکل سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب نفس کی حدود مٹ جاتی ہیں اور انسان کائنات کی وحدت کا تجربہ کرتا ہے۔ یہ بے ہوشی نہیں بلکہ ایک بہت ہی گہری اور لطیف قسم کی روحانی بیداری ہے۔ تو یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف سائنس ہے جو EEG مشینوں سے دماغ کی لہریں ناپ رہی ہے اور نیند کے کیمیائی اور حیاتیاتی افعال کا تجزیہ کر رہی ہے۔ دوسری طرف فلسفہ ہے جو اس سے روحانی تجربہ اور کائنات سے جڑنے کا ذریعہ قرار دے رہا ہے۔ کیا یہ دونوں نظریات ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں؟ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن ماخذ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ضروری نہیں۔ یہ ایک ہی حقیقت کو بیان کرنے کی 2 مختلف زبانیں ہیں۔ 2 مختلف زبانیں؟ جی، سائنس کیسے اور کیا کے سوالات کا جواب دیتی ہے کہ نیند کے دوران دماغ میں کیا ہوتا ہے، کون سے نیورو ٹرانسمیٹرز کام کرتے ہیں، جبکہ فلسفہ کیوں اور اس کا مطلب کیا ہے کے سوالات سے بحث کرتا ہے کہ اس تجربے کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے۔ یعنی ایک ہمیں نیند کا نقشہ فراہم کرتا ہے اور دوسرا اس سفر کے معنی بتاتا ہے۔ دونوں مل کر ہی نیند کی ایک مکمل تصویر پیش کر سکتے ہیں۔ بالکل، سائنس ہمیں نیند کے میکانزم کو سمجھاتی ہے جبکہ فلسفہ ہمیں اس کے تجربے کی گہرائی فراہم کرتا ہے۔ آج کی گفتگو واقعی ذہن کے دریچے کھولنے والی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک طرف ثقافت ہمارے سونے کے انداز کو بچپن سے ہی تشکیل دیتی ہے، جس کے اثرات ہماری پوری شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہم نے نیند کی اندرونی دنیا کا سفر کیا اور دیکھا کہ سائنس اور فلسفہ اس کے بارے میں کتنے مختلف لیکن دلچسپ نظریات رکھتے ہیں۔ اور اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سوچنے کے لیے ایک آخری خیال پیش کرتی ہوں۔ ضرور۔ آج کل نیورو سائنس میں ایک نیٹ ورک پر بہت بات ہوتی ہے جسے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہتے ہیں۔ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک؟ جی، یہ ہمارے دماغ کے ان حصوں کا مجموعہ ہے جو اس وقت فعال ہوتا ہے جب ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، یعنی جب ہم دن میں خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ماضی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یا مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی جب دماغ آٹو پائلٹ پر ہوتا ہے۔ بالکل۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نیٹ ورک خواب دیکھنے والی REM نیند میں بھی بہت فعال رہتا ہے۔ تو اس کا گہری نیند سے کیا تعلق ہے؟
تعلق یہ ہے کہ گہری سلو ویو نیند وہ واحد حالت ہے جب یہ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک مکمل طور پر پرسکون اور خاموش ہو جاتا ہے۔ اوہ، شاید گہری نیند کا اصل مقصد ہمیں نہ صرف باہر کی دنیا کے شور سے بلکہ خود اپنے اندر کے شور، اپنی کہانیوں، اپنی پریشانیوں اور اپنی میں کی مسلسل آواز سے ایک وقفہ دینا ہے۔ یہ ایک حقیقی ریسیٹ بٹن ہے۔ یہ تو سوچنے کا بالکل نیا انداز ہے، یعنی کہ گہری نیند صرف آرام نہیں بلکہ اپنے ہی خیالات کے شور سے ایک چھٹی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اگلے حصے میں ہم اپنے دور کی ایک خاموش وبا میں گہرائی سے اتریں گے، بے خوابی یعنی انسومنیا، اور یہ جانیں گے کہ آدھی رات کی چوکسی یعنی مڈ نائٹ واچ کا قدیم تصور ہماری جدید زندگیوں سے کیوں غائب ہو گیا ہے۔ پچھلی بار ہم نے نیند کی سائنس اور خوابوں کی دنیا کو سمجھا تھا، لیکن آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو شاید ہم سب کو کہیں نہ کہیں متاثر کرتا ہے۔ جی، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہماری جدید زندگی نے ہماری نیند کو کیسے بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج ہم کتاب کے 3 اہم ابواب پر گہرائی سے بات کریں گے: نیندوں کے درمیان، آدھی رات کی چوکسی، جب نیند کبھی نہیں آتی، بے خوابی کا نقصان، اور ڈاؤنرز، بینزوز اور زی ڈرگز۔ بالکل، اور آج کی گفتگو کا جو مرکزی سوال ہے نا، وہ یہ ہے: کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو آج ہم بے خوابی یا انسومنیا کہتے ہیں وہ سرے سے کوئی بیماری ہی نہ ہو؟ مطلب یہ کہ کیا ہو اگر ہمارے آباء و اجداد کی نیند کا انداز ہم سے بالکل مختلف تھا اور ہم نے ایک قدرتی عمل کو ایک طبی مسئلہ بنا دیا ہو؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے، اور یہیں سے کتاب کی بات شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے اسی خیال سے شروع کرتے ہیں۔ صنعتی دور سے پہلے لوگ سوتے کیسے تھے؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آج ہمیں بہت عجیب لگتی ہے۔ کتاب میں مورخ راجر ایکریج کی تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے، جنہوں نے سینکڑوں سال پرانی دستاویزات، خطوط اور ڈائریوں کا مطالعہ کیا۔ اچھا؟ اور انہوں نے ایک حیران کن چیز دریافت کی۔ ہمارے آباء و اجداد ایک ہی بار میں 8 گھنٹے نہیں سوتے تھے۔ ایک بار میں نہیں سوتے تھے؟ جی نہیں، ان کی نیند 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، جسے وہ پہلی نیند اور دوسری نیند کہتے تھے۔ 2 حصوں میں؟ یعنی وہ رات کے بیچ میں اٹھ جاتے تھے؟ آج اگر کسی کی آنکھ رات 3 بجے کھل جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے انسومنیا ہو گیا ہے، مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی۔ یہی تو سب سے بڑا فرق ہے۔ ان کے لیے رات کو جاگنا پریشانی کی بات نہیں تھی بلکہ معمول کا حصہ تھا۔ معمول کا حصہ؟ بالکل۔ وہ شام کو اندھیرا ہوتے ہی سو جاتے، تقریباً 4 گھنٹے کے لیے، پھر آدھی رات کے قریب 1 یا 2 گھنٹے کے لیے قدرتی طور پر جاگ جاتے۔ اس وقفے کو دی واچ یا نگہبانی کا وقت کہا جاتا تھا۔ واہ! اور یہ وقت بہت خاص سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ لیٹتے اور صبح تک اپنی دوسری نیند پوری کرتے۔ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ تو وہ اس 1-2 گھنٹے کی چوکسی میں کرتے کیا تھے؟ آج کل تو ہم فون اٹھا لیتے ہیں، لیکن تب تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ اس وقت کو بہت قیمتی سمجھتے تھے۔ یہ شور شرابے اور دن بھر کی مصروفیات سے بالکل پرسکون وقت ہوتا تھا۔ اچھا۔ کچھ لوگ اس دوران عبادت کرتے، کچھ گزشتہ دن پر غور و فکر کرتے یا اپنے خوابوں کے مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے، کچھ اپنے شریک حیات سے باتیں کرتے، اور کچھ تو اٹھ کر پڑوسیوں سے ملنے بھی چلے جاتے۔ پڑوسیوں سے ملنے؟ آدھی رات کو؟ جی، یہ ایک بہت پرسکون، ذاتی اور روحانی وقت ہوا کرتا تھا۔ کتاب میں امریکی مصنف نتھانیل ہاوتھارن کا ذکر ہے، جو اس وقت کو زندگی کے دباؤ سے آزاد ایک قیمتی لمحہ کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رات کے اس جاگنے سے ڈرتے نہیں تھے بلکہ اسے خوش آمدید کہتے تھے۔ لیکن اس کے پیچھے کوئی حیاتیاتی وجہ بھی تھی یا یہ صرف ایک ثقافتی عادت تھی؟ نہیں، اس کی جڑیں ہماری بائیولوجی میں بہت گہری ہیں۔ اچھا؟ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس درمیانی وقفے کے دوران ہمارے جسم میں پرولیکٹن نامی ہارمون کی سطح بہت بڑھ جاتی ہے۔ پرولیکٹن؟ جی، یہ ہارمون سکون اور اطمینان کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے یہ جاگنا بے چینی بھرا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک خواب جیسی پرسکون کیفیت طاری رہتی تھی۔ صحیح۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میلاٹونن یعنی نیند کا ہارمون بھی اس دوران موجود رہتا، جو آپ کو پوری طرح چوکنا ہونے سے روکے رکھتا تھا۔ یہ انسانوں کا قدرتی تال تھا، جو آج بھی کئی جانوروں میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، اگر یہ اتنا قدرتی تھا اور ہزاروں سال سے چلا آ رہا تھا تو پھر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ یہ سب بدلا کیسے؟
اس کی سب سے بڑی وجہ تھی ایک ایسی ایجاد جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا، مصنوعی روشنی۔ تو مجھے لگا کہ یہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے جس کا اثر اتنا بڑا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ بالکل، مصنوعی روشنی نے ہماری قدرتی سرکیڈین ردھم کو بری طرح متاثر کیا۔ ہماری اندرونی باڈی کلاک؟ جی، ہماری 24 گھنٹے کی اندرونی گھڑی جو ہزاروں سال سے سورج کی روشنی اور رات کے اندھیرے کے حساب سے چلتی تھی، مصنوعی روشنی، خاص طور پر نیلی روشنی جو اسکرینوں سے نکلتی ہے، ہمارے دماغ کو یہ سگنل دیتی ہے کہ ابھی دن ہے۔ اور اس سے نیند کا ہارمون میلاٹونن کم ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ میلاٹونن کی پیداوار کو دبا دیتی ہے، جس سے ہمیں نیند آنے میں مشکل ہوتی ہے، اور اسی تبدیلی نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اپنی نیند کو ایک ہی طویل 8 گھنٹے کے بلاک میں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہم نے ایک قدرتی چیز کھو دی، لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اسے کھو دیا، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جگہ کس چیز نے لے لی۔ صحیح۔ اور اس کی جگہ لی ایک ایسی پریشانی نے جسے آج ہم بے خوابی یا انسومنیا کہتے ہیں۔ جو چیز کبھی ایک پرسکون چوکسی تھی، وہ اب ایک بیماری بن گئی۔ بالکل، اور اسی تبدیلی نے ہمیں بے خوابی کے جدید بحران کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ہماری 24/7 سوسائٹی میں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے کا نعرہ بہت مقبول ہے نا؟ جی بالکل۔ نیند کو کمزوری اور وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے۔ اس کلچر کا نتیجہ یہ ہے کہ نیند کی کمی ایک وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور اس کے نتائج بہت سنگین ہیں۔ کتاب میں ان نتائج پر بہت سنجیدگی سے بات کی گئی ہے۔ یہ صرف تھکاوٹ کا احساس نہیں ہے، اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ جی، اس کے اثرات 3 سطحوں پر ہوتے ہیں: ذہنی، جسمانی اور جذباتی۔ ذہنی طور پر کیسے؟ ذہنی طور پر، جب نیند پوری نہیں ہوتی تو توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، صحیح فیصلے نہیں ہو پاتے اور یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، آپ چیزیں بھولنے لگتے ہیں۔ اور جسمانی طور پر، مجھے یاد ہے کتاب میں نیند کا قرض یا سلیپ ڈیٹ کا ذکر تھا۔ جی، یہ ایک بہت اہم تصور ہے۔ اگر روزانہ 8 گھنٹے کی نیند چاہیے اور کوئی صرف 6 گھنٹے سو رہا ہے، تو ہر روز اس پر 2 گھنٹے کا قرض چڑھ رہا ہے۔ اور یہ قرض جمع ہوتا رہتا ہے؟ بالکل، یہ قرض جمع ہوتا رہتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ قرض جسم پر بھاری پڑتا ہے۔ جسم میں کورٹیسول جیسے تناؤ کے ہارمونز بڑھ جاتے ہیں۔ بھوک کنٹرول کرنے والے ہارمونز کا توازن بگڑ جاتا ہے، جس سے زیادہ بھوک لگتی ہے اور وزن بڑھتا ہے۔ اور طویل مدت میں یہ دل کی بیماریوں، ذیابیطس اور دیگر دائمی امراض کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہفتے کے 5 دن کم سو لیتے ہیں، ہفتے کے آخر میں زیادہ سو کر یہ قرض اتار دیں گے۔ کتاب میں اسے سلیپ بولیمیا کہا گیا ہے، جو مجھے بہت دلچسپ اصطلاح لگی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہفتہ بھر بھوکا رہے اور پھر اتوار کو بہت زیادہ کھا کر صحت مند ہونے کی امید کرے۔ یہ ایسے کام نہیں کرتا۔ صحیح۔ چند راتوں کی گہری نیند کی کمی کو 1 یا 2 دن زیادہ سو کر پورا نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن پورا نقصان پورا نہیں ہوتا۔ اور تیسری سطح، جذباتی اثرات، وہ شاید سب سے زیادہ نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ بالکل، نیند کی کمی جذبات پر کنٹرول کو بہت مشکل بنا دیتی ہے۔ چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنے لگتا ہے۔ بے چینی اور ڈپریشن کا بھی اس سے تعلق ہے۔ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک شیطانی چکر بن جاتا ہے۔ پریشانی کی وجہ سے سو نہیں پاتے، اور جب سو نہیں پاتے تو پریشانی اور بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، رات کو آنکھ کھلتے ہی پہلا خیال ہی یہی آتا ہے، او نو، اب مجھے نیند نہیں آئے گی اور میرا کل کا دن برباد ہو جائے گا۔ اور یہی سوچ آپ کو سونے نہیں دیتی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لاکھوں کروڑوں لوگ اچھی نیند کے لیے ترس رہے ہوں تو یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ کو جنم دیتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی بحران نے ایک بہت بڑی سلیپ اکانومی کو جنم دیا ہے۔ صرف امریکہ میں یہ انڈسٹری $20 ارب سے زیادہ کی ہے۔ اور اس اکانومی میں مہنگے گدوں سے لے کر ریلیکسیشن ایپس تک سب کچھ ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا اور سب سے متنازع حصہ نیند کی گولیوں کا ہے۔ یہ گولیوں کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، کتاب کے مطابق اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ جی، یہ کہانی ایک کے بعد ایک فلاڈ سولوشنز کی کہانی ہے۔ 19ویں صدی میں کلورل ہائیڈریٹ جیسی دوائیں آئیں، پھر 20ویں صدی کے شروع میں باربیچوریٹس آئیں، جو بہت مؤثر تھیں لیکن اتنی ہی خطرناک بھی۔ خطرناک کس لحاظ سے؟ انہیں ہتھوڑا سمجھے جو دماغ کو ناک آؤٹ کر دیتا تھا۔ ان کی زیادہ مقدار جان لیوا تھی اور ان کی لت بہت بری تھی۔ پھر 70 کی دہائی میں بینزو ڈیازی پائنز آئیں، جیسے ویلیم۔
انہیں ایک بہت بڑا بریک تھرو اور ایک محفوظ متبادل کے طور پر پیش کیا گیا۔ ہاں، شروع میں یہی سمجھا گیا، لیکن جلد ہی پتا چلا کہ محفوظ ہونے کے باوجود ان کی بھی شدید لت لگ جاتی ہے اور انہیں چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر آئے زی ڈرگز۔ جی، 90 کی دہائی میں ان کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ سمارٹ گولیاں ہیں، یہ صرف نیند کے ریسیپٹرز پر کام کرتی ہیں اور ان کی عادت نہیں پڑتی۔ لیکن لاکھوں لوگ یہ گولیاں لیتے ہیں، کیا یہ سب کے لیے اتنی ہی خراب ہیں یا یہ کچھ لوگوں کے لیے واقعی کام کرتی ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ دوائیں مختصر مدت کے لیے کسی شدید بحران کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے مددگار ہو سکتی ہیں۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب لوگ انہیں ایک مستقل حل سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا۔ اور کتاب کی سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ دوائیں جس طرح کام کرتی ہیں وہ ایک قسم کا فریب ہے۔ فریب؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ گولی کھانے سے نیند تو آ جاتی ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ اور اہم نقطہ یہی ہے، یہ دوائیں اکثر آپ کو قدرتی حیاتی نیند نہیں دیتی۔ تو پھر یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ آپ کے دماغ کو بے ہوش یا سیڈیٹ کر دیتی ہے۔ یہ نیند کے احساس یا تاثر کو بدل دیتی ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کو صبح اٹھ کر لگتا ہے کہ آپ گہری نیند سوئے تھے، لیکن اصل میں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دوا نے آپ کی یادداشت کو دبا دیا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو رات کا جاگنا یاد نہیں رہتا۔ یعنی آپ کا دماغ نیند کے ان گہرے اور بحال کرنے والے مراحل سے نہیں گزرتا جو جسمانی مرمت اور ذہنی صحت کے لیے ضروری ہیں؟ بالکل، آپ کو آرام کا احساس تو ملتا ہے، لیکن نیند کے اصل حیاتیاتی فوائد نہیں ملتے۔ آپ صرف وقت گزارتے ہیں، اپنے جسم اور دماغ کو ریچارج نہیں کرتے۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ اور یہی چیز انحصار کو بڑھاتی ہے۔ اس سے ایک خطرناک چکر پیدا ہوتا ہے جسے کتاب میں سیڈیشن سٹیمولیشن لوپ کہا گیا ہے۔ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی کہ رات کو سونے کے لیے گولی کھاؤ اور پھر صبح اس گولی کے اثرات سے نکلنے اور جاگنے کے لیے 3 کپ کافی پیو۔ ہم خود ہی اپنے جسم کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ بالکل یہی، آپ ایک مصنوعی سائیکل بنا لیتے ہیں جو آپ کے قدرتی تال کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ آپ گولی کے بغیر سونے کے خیال سے ہی گھبرانے لگتے ہیں اور کافی کے بغیر جاگ نہیں پاتے۔ تو اگر گولیاں طویل مدتی حل نہیں ہے تو پھر حل کیا ہے؟ کتاب میں کچھ غیر ادویاتی طریقوں کا بھی ذکر ہے۔ جی، اور ان میں سب سے مؤثر طریقہ ہے کوگنیٹو بیہیویئرل تھیریپی فار انسومنیا، یعنی CBTI۔ CBTI؟ جی، درجنوں تحقیقات نے یہ ثابت کیا ہے کہ طویل مدت میں یہ نیند کی گولیوں سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ یہ کام کیسے کرتی ہے؟ یہ مسئلے کی جڑ پر کام کرتی ہے، جو اکثر ہمارے خیالات اور ہماری عادتیں ہوتی ہیں۔ اچھا۔ CBTI یہ سکھاتی ہے کہ نیند کے بارے میں اپنے منفی اور غلط عقائد کو کیسے چیلنج کریں۔ مثال کے طور پر وہ سوچ کے اگر میں آج رات نہیں سوئی تو کل کا دن برباد ہو جائے گا۔ ہاں، یہ سوچ ہی سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے۔ یہ سوچ پریشانی پیدا کرتی ہے اور سونے نہیں دیتی۔ CBTI آپ کو سکھاتی ہے کہ اس سوچ کو کیسے پکڑیں اور اسے بدلیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جاگ رہی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کل کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ تھوڑا آرام بھی بہت ہے۔ یعنی سوچ کا پیٹرن بدلنا۔ جی، اور اس کے علاوہ یہ بہتر نیند کی عادات سکھاتی ہے جسے سلیپ ہائیجین کہتے ہیں، جیسے سونے اور جاگنے کا وقت مقرر کرنا، بستر کو صرف سونے کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ لیٹ کر فون استعمال کرنے یا ٹی وی دیکھنے کے لیے، تاکہ دماغ کو یہ سگنل ملے کہ بستر کا مطلب نیند ہے۔ بالکل۔ ان طریقوں میں وقت لگتا ہے، لیکن ان کے اثرات پائیدار ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جس مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی رات کو جاگنا، وہ شاید کبھی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ صحیح۔ ہم نے ایک قدرتی انسانی عمل کو ایک بیماری بنا دیا ہے اور پھر اس بیماری کے علاج کے لیے ایک کھربوں ڈالر کی انڈسٹری کھڑی کر دی ہے جو اکثر ایسے حل بیچتی ہے جو مسئلے کو مزید بگاڑ دیتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے۔ اگر ایک ہی بغیر کسی رکاوٹ کے طویل نیند کا ہمارا جدید نظریہ تاریخی اور حیاتیاتی طور پر غیر فطری ہے، تو شاید اس کا حل بہتر گولی تلاش کرنا نہیں ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ شاید حل یہ ہے کہ ہم رات اور آرام کے ساتھ اپنے تعلق پر بنیادی طور پر نظر ثانی کریں۔ اور شاید ان آدھی رات کے پرسکون جاگتے ہوئے گھنٹوں سے ڈرنے کے بجائے انہیں دوبارہ اپنانا سیکھ لیں، انہیں غور و فکر اور سکون کے لمحات کے طور پر دیکھیں، نہ کہ ایک بیماری کی علامت کے طور پر۔ کیا ہو اگر بے خوابی کا بہترین علاج سونے کی کوشش چھوڑ دینا ہو؟
یہ ایک ایسا خیال ہے جو ہمارے جدید ذہن کو بہت عجیب لگتا ہے، لیکن شاید ہمارے آباء و اجداد اسی حکمت پر عمل کرتے تھے۔ اگلے حصے میں ہم آدھی نیند اور آدھی بیداری کے درمیان پر اسرار حد اور اس غیر مرئی محنت کا کھوج لگائیں گے جو ہمارا دماغ ہمارے آرام کے دوران انجام دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہے کیٹ ڈف کی کتاب دا سیکرٹ لائف آف سلیپ، اور آج ہم خاص طور پر اس کے 3 ابواب پر بات کریں گے، باب 8، 9 اور 10۔ ان ابواب میں جو بنیادی سوال اٹھایا گیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ کیا نیند محض آرام کا نام ہے، یا یہ کوئی خفیہ دنیا ہے جہاں ہمارا شعور، ہماری یادداشت، ہماری تخلیقی صلاحیتیں بالکل ایک نئے انداز میں کام کرتی ہیں؟ آج ہم جانیں گے کہ یہ جو شعور، بے ہوشی اور خواب کے درمیان کی لکیر ہے، یہ کتنی دھندلی ہے۔ جی، اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم نیند کو ایک غیر فعال، ایک خالی وقفہ سمجھتے ہیں، مطلب جیسے کسی نے بٹن دبا کر دماغ کو بند کر دیا ہو۔ لیکن یہ کتاب بتاتی ہے کہ یہ ایک انتہائی فعال اور بہت پیچیدہ عمل ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح نیند نہ صرف ہمارے جسم کو تازہ دم کرتی ہے، بلکہ ہمارے ذہن کو، ہماری یادداشت کو اور یہاں تک کہ ہماری شخصیت کو بھی ایک نئی شکل دیتی ہے۔ یہ صرف ایک حیاتیاتی ضرورت نہیں، بلکہ گہرا نفسیاتی اور فلسفیانہ تجربہ بھی ہے۔ آئیے پھر اسی فلسفیانہ سوال سے شروع کرتے ہیں کہ شعور آخر ہے کیا؟ کتاب کی مصنفہ کیٹ ڈف اپنے بچپن کا ایک ذاتی واقعہ سناتی ہیں جو اس سوال کو بہت دلچسپ انداز میں سامنے لاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب وہ 9 یا 10 سال کی تھیں تو ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی پھانس چبھ گئی۔ جب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو پھانس نکالنے کے عمل کے دوران وہ بے ہوش ہو گئیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ شدید کشمکش میں تھیں کہ جو کچھ ہوا، کیا وہ حقیقت تھی، کوئی خواب تھا یا پھر کوئی وہم۔ یہ تجربہ، جسے ڈاکٹر سنکوپ کہتے ہیں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جانا، یہ نیند اور بیداری کے فرق کو بالکل مٹا دیتا ہے۔ دونوں حالتوں میں آپ دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور دونوں ہی انتہائی تنہا تجربات ہیں۔ اور دونوں میں وقت کا احساس بالکل بدل جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کبھی کبھی دوپہر میں صرف 20 منٹ کی نیند گھنٹوں جیسی لگتی ہے، اور کبھی پوری رات کی نیند ایک پل میں گزر جاتی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ ڈف اسے مرکوریل ٹائم کہتی ہیں، یعنی وقت پارے کی طرح ہو جاتا ہے، کبھی پھیل جاتا ہے اور کبھی ایک دم سکڑ جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم اپنی دنیا کو ہم آہنگ کرنے کے لیے گھڑیوں پر انحصار کرتے ہیں، لیکن ہمارا اندرونی جو موضوعی تجربہ ہے وہ وقت کو بالکل مختلف طریقے سے محسوس کرتا ہے۔ نیند میں ہم گھڑی کے وقت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ کچھ ثقافتوں میں تو وقت کے اس لچکدار تصور کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جیسے تبتی روایات میں ایک مقدس وقت کا تصور ہے جو ماضی، حال اور مستقبل کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ یا ہندو فلسفے میں تو نیند کو بیداری سے زیادہ حتمی حقیقت کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ جی، اور یہ مغربی سائنسی نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہے، جو اکثر نیند کو محض شعور کی کمی سمجھتا ہے، یعنی ایک ایسی حالت جب دماغ آف ہو جاتا ہے۔ ڈف ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ شاید نیند شعور کی غیر موجودگی نہیں، بلکہ ایک مختلف قسم کی موجودگی ہے، ایک ایسی حالت جہاں ہم حقیقت کے ان پہلوؤں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو عام بیداری میں ہم سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ یہ خیال کہ ہمارا دماغ ایک ہی وقت میں جاگ اور سو سکتا ہے، یہ تو بہت حیران کن ہے۔ اگر یہ صرف آف نہیں ہو رہا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فعال حالت میں یہ کر کیا رہا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف توانائی بچا رہا ہے یا پس پردہ کوئی اور اہم کام چل رہا ہے؟ کتاب میں ایک حیران انگیز تصور پیش کیا گیا ہے جسے مقامی نیند یعنی لوکلائزڈ سلیپ کہتے ہیں، اور یہ تصور نیند کے بارے میں ہماری ساری سمجھ کو چیلنج کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دماغ کے کچھ حصے سو سکتے ہیں جبکہ باقی پوری طرح جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بہترین اور ڈرامائی مثالیں ہمیں جانوروں کی دنیا میں ملتی ہیں۔ پرندے اور سمندری ممالیہ جیسے ڈالفن اور ویل یونی ہیمسفیرک سلیپ کا تجربہ کرتے ہیں۔ یونی ہیمسفیرک یعنی دماغ کا ایک نصف حصہ سوتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل یہی، وہ اپنے دماغ کے ایک نصف حصے کو گہری نیند میں سلا دیتے ہیں جبکہ دوسرا نصف حصہ پوری طرح بیدار اور چوکس رہتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس حالت میں سوئے ہوئے دماغی حصے میں گہری نیند کی لہریں یعنی سلو ویو سلیپ نظر آتی ہیں، جبکہ جاگے ہوئے حصے میں بیداری کی لہریں۔
اور وہ یہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کون سا نصف دماغ سوئے گا، اکثر خطرے کی سمت والے حصے کو جگا کر رکھتے ہیں۔ اسی طرح پرندے ہزاروں میل کی طویل پروازوں کے دوران سو بھی سکتے ہیں، اپنی سمت بھی درست رکھتے ہیں اور خطرات سے آگاہ بھی رہتے ہیں۔ یہ تو بقا کے نقطۂ نظر سے ایک انقلابی صلاحیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ارتقاء نے نیند کو قربان کرنے کے بجائے اسے حالات کے مطابق ڈھالنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ لیکن کیا انسانوں میں بھی اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ براہ راست تو نہیں، لیکن بالواسطہ مثالیں موجود ہیں۔ سب سے عام مثال پہلی رات کا اثر ہے، یعنی a first night effect۔ جب آپ کسی نئی جگہ جیسے ہوٹل کے کمرے میں سوتے ہیں تو آپ کی نیند اکثر ہلکی اور بے آرام ہوتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اس دوران ہمارے دماغ کا ایک نصف حصہ، خاص طور پر بایاں نصف، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ چوکس رہتا ہے۔ یہ ایک طرح کی حفاظتی حالت ہے، بالکل ان پرندوں کی طرح جو ایک آنکھ کھول کر سوتے ہیں۔ یہ تو تقریباً ہر کسی کا تجربہ ہے۔ اور بے خوابی یعنی انسومنیا کے شکار افراد کا کیا؟ کتاب کہتی ہے کہ وہ اکثر بیداری اور نیند کے درمیان ایک غیر واضح کیفیت میں پھنسے رہتے ہیں۔ جی، ان کے دماغ کے کچھ حصے جو نیند کے لیے ذمہ دار ہیں وہ ٹھیک سے آف نہیں ہو پاتے، اور جو بیداری کے لیے ہیں وہ بھی پوری طرح فعال نہیں ہوتے، تو وہ ایک مستقل نیم بیداری کی حالت میں رہتے ہیں۔ ایک اور مثال آٹو پائلٹ پر کام کرنا ہے۔ جیسے آپ روز ایک ہی راستے پر گاڑی چلاتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ راستے میں کیا دیکھا، کون سا سگنل آیا۔ اس دوران آپ گاڑی چلا رہے تھے، فیصلے کر رہے تھے، لیکن آپ کا شعوری ذہن کہیں اور تھا۔ یہ بھی ایک طرح کی مقامی نیند ہی ہے۔ اور نارکولیپسی جیسی حالت جس میں لوگوں کو دن میں اچانک شدید نیند کے دورے پڑتے ہیں، وہ تو اس کی ایک انتہا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ بیداری اور نیند کے درمیان کی دیوار کتنی کمزور اور پتلی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ان سب کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ بیداری اور نیند کو دو الگ الگ کھانوں میں تقسیم کرنے کے روایتی خیال کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے، ایک اسپیکٹرم ہے جس کے بہت سے درجات ہیں، اور ہم دن بھر میں کئی بار ان درجات کے درمیان سفر کرتے ہیں، اکثر اس کا احساس کیے بغیر۔ ٹھیک ہے، تو اگر نیند ایک جامد حالت نہیں اور نہ ہی یہ محض آرام ہے، تو پھر اس دوران ہمارا دماغ کر کیا رہا ہوتا ہے؟ جی، یہ ہمیں کتاب کے اگلے حصے کی طرف لاتا ہے، نیند کے پوشیدہ کام، اور سب سے بڑا کام یادداشت کو منظم کرنا ہے۔ یہاں نیورو سائنسدان میتھیو واکر کی تحقیق کا ذکر ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ جی، میتھیو واکر نے چوہوں پر ایک بڑی کلاسک تحقیق کی۔ انہوں نے چوہوں کے دماغ میں الیکٹروڈ لگا کر ان کی نیورل سرگرمی کو ریکارڈ کیا جب وہ ایک بھول بھلیا سے گزر رہے تھے۔ پھر جب وہ چوہے سو گئے تو واکر نے دیکھا کہ ان کے دماغ میں وہی نیورل پیٹرن بالکل اسی ترتیب سے دوبارہ فعال ہو رہے تھے، لیکن بہت تیز رفتاری سے۔ گویا وہ سوتے ہوئے دن بھر کے تجربے کو اپنے دماغ میں فاسٹ فارورڈ پر دہرا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی طالب علم امتحان کی تیاری کر رہا ہے تو پوری رات جاگ کر پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ پڑھے پھر سو جائے، بالکل، تاکہ دماغ اس معلومات کو پکا کر سکے۔ یہ تو ہمارے روایتی رٹا لگانے کے طریقے کے بالکل الٹ ہے۔ صحیح۔ اور یہ صرف طالب علموں کے لیے نہیں، اگر آپ کوئی نئی زبان سیکھ رہے ہیں، کوئی میوزک کا آلہ بجانا سیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی ہنر، تو سیکھنے کے عمل کے بعد نیند لینا اس ہنر کو دماغ میں نقش کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نیند صرف آرام نہیں بلکہ سیکھنے کا ایک فعال حصہ ہے۔ یہ نئی بننے والی یادوں کو مضبوط کرتی ہے، جسے میموری کنسولیڈیشن کہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف یادوں کو مضبوط کرنے کا عمل ہے یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ یہ اس سے بھی زیادہ ذہین عمل ہے۔ نیند ایک طرح سے دماغ کی صفائی بھی کرتی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ذہین باغبان کی طرح ہے جو ضروری پودوں کو پانی دیتا ہے اور فالتو جڑی بوٹیوں کو نکال دیتا ہے۔ نیند اہم یادوں اور سیکھی ہوئی چیزوں کو پختہ کرتی ہے، جبکہ غیر ضروری کنیکشنز کو کمزور یا ختم کر دیتی ہے تاکہ نئی معلومات کے لیے جگہ بن سکے۔ اسی لیے آپ اکثر صبح اٹھ کر زیادہ واضح سوچ پاتے ہیں۔ اور اس عمل میں خواب دیکھنے والی نیند یعنی REM سلیپ کا کردار بہت اہم بتایا گیا ہے۔ REM نیند باقی نیند سے مختلف کیسے ہے؟ جی، خاص طور پر REM نیند کا کردار بہت اہم ہے۔
یہ نیند کا وہ مرحلہ ہے جب ہمارا دماغ تقریباً بیداری کی حالت جتنا فعال ہوتا ہے۔ ہماری آنکھیں پلکوں کے پیچھے تیزی سے حرکت کرتی ہیں، لیکن ہمارا جسم عارضی طور پر مفلوج ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے خوابوں پر عمل نہ کرنے لگیں۔ اسی شدید ذہنی سرگرمی کی وجہ سے یہ نئی معلومات کو پرانے علم کے ساتھ جوڑنے اور تخلیقی حل تلاش کرنے کے لیے ایک بہترین حالت ہے۔ یہ صرف حقائق کو ذخیرہ نہیں کرتی، بلکہ ان کے درمیان نئے غیر متوقع تعلقات بناتی ہے۔ اور یہیں سے سب سے دلچسپ حصہ آتا ہے، تخلیقی صلاحیت اور مسائل کا حل۔ یہ صرف یادوں کو محفوظ کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کچھ نیا بنانے کے بارے میں ہے۔ کتاب میں لوئس آگسیس کی ایک شاندار تاریخی مثال ہے، جو 19ویں صدی کے ایک مشہور ماہر حیاتیات تھے۔ یہ ایک کلاسک کہانی ہے جو نیند کی تخلیقی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اوگازیز ایک مچھلی کے فوسل یعنی پتھرائے ہوئے ڈھانچے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے جو ایک پتھر کی سلیب میں نامکمل طور پر نظر آ رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس کی اصل ساخت کیسی ہوگی، اور وہ پتھر کو توڑنے کا خطرہ بھی نہیں مول لینا چاہتے تھے۔ وہ کئی ہفتوں تک اس پر کام کرتے رہے، لیکن ایک ذہنی دیوار سے ٹکرا گئے۔ یعنی وہ مکمل طور پر پھنس چکے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک رات انہوں نے خواب میں اس مچھلی کو دیکھا، بالکل مکمل اور واضح، اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ۔ وہ فوراً اٹھے تاکہ اس کی تصویر بنا سکیں، لیکن صبح تک وہ خواب کی تفصیلات بھول چکے تھے۔ اگلی رات انہیں پھر وہی خواب آیا، لیکن وہ پھر اسے پوری طرح یاد نہ رکھ سکیں۔ اب وہ بے چین ہو گئیں۔ تیسری رات انہوں نے اپنے بستر کے پاس پنسل اور کاغذ رکھا۔ جب خواب آیا تو وہ آدھی نیند میں اٹھے اور مکمل اندھیرے میں ہی اس کی تصویر بنائی۔ اندھیرے میں؟ انہیں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا؟ جی بالکل اندھیرے۔ صبح جب وہ اٹھے اور اس خاکے کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئیں، کیونکہ وہ تصویر ان تمام تفصیلات کو ظاہر کر رہی تھی جنہیں وہ بیداری میں سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اس خواب کی رہنمائی میں انہوں نے احتیاط سے پتھر کی سطح کو ہٹایا تو نیچے سے جو فوسل نکلا وہ ان کے خواب میں دیکھی گئی تصویر سے بالکل مطابقت رکھتا تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیند مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ذہنی لیبارٹری کے طور پر کام کرتی ہے۔ ہمارا جاگتا ہوا دماغ اکثر منطقی اور ایک سیدھی لکیر میں سوچتا ہے، لیکن نیند میں، خاص طور پر خواب میں، یہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے صحیح کہا۔ خواب دیکھنے کا عمل ایک ذہنی جگسا پزل کی طرح ہے، جہاں دماغ دن بھر کے مختلف غیر متعلقہ نظر آنے والے ٹکڑوں کو اٹھاتا ہے اور انہیں جوڑ کر ایک نئی تصویر بناتا ہے۔ یہ ہمیں نئے زاویوں سے سوچنے اور ایسے حل تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے جو بیداری کی منطقی سوچ میں شاید کبھی ممکن نہ ہو۔ یہ تخلیقی عمل کی بنیاد ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ کیٹ ڈف کی کتاب کے ذریعے ہم نے جانا کہ نیند محض ایک خالی وقفہ نہیں، بلکہ ایک فعال، پراسرار اور ناقابل یقین حد تک اہم دنیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں شعور کی سرحدیں دھندلا جاتی ہیں، جہاں ہمارا دماغ پرندوں کی طرح آدھا سو کر پرواز کرنے جیسے حیران کن حیاتیاتی کرتب دکھاتا ہے، اور جہاں ہماری یادیں اور تخلیقی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں۔ یہ ہمیں نیند کو ایک نئی نظر سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے، نہ صرف ایک ضرورت کے طور پر بلکہ انسانی تجربے کے ایک بنیادی اور طاقتور حصے کے طور پر۔ اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ نیند ہمارے جذباتی توازن کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ REM نیند کے دوران دماغ یادوں سے جڑے شدید جذباتی بوجھ کو کم کرتا ہے۔ اس لیے اکثر کسی تکلیف دہ واقعے کے بعد اچھی نیند لے کر اٹھنے سے آپ کو قدرے بہتر محسوس ہوتا ہے۔ نیند اس واقعے کی یاد کو تو رکھتی ہے، لیکن اس سے جڑے درد کو کم کر دیتی ہے۔ یہ تشبیہ بہت طاقتور ہے۔ یہ سوچنا کہ ہر رات ہمارا دماغ اپنی چھانٹی خود کر رہا ہے، یادوں کو ترتیب دے رہا ہے اور ہمارے جذباتی بوجھ کو ہلکا کر رہا ہے، یہ نیند کو بالکل ایک نئی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اگلی بار جب سونے لگیں تو شاید یہ سوچیں کہ آپ محض آرام نہیں کر رہے، بلکہ ایک ایسی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں جہاں آپ کا دماغ کسی بڑے مسئلے کا حل تلاش کر رہا ہو۔ ہمارے اگلے حصہ 5 میں ہم خوابوں کی دنیا میں مزید گہرائی میں اتریں گے، روزمرہ کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں سے لے کر ان گہرے بڑے خوابوں تک جو زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ، اگر ہمارے دماغ کے کچھ حصے بیداری کے دوران سو سکتے ہیں،
جسے ہم آٹو پائلٹ کہتے ہیں، تو اس پر غور کریں کہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا کتنا حصہ حقیقی حاضر دماغی کے شعور کے تحت چلتا ہے اور کتنا خودکار نظام پر۔ پچھلی بار ہم نے نیند کے جسمانی اور ذہنی فوائد پر بات کی تھی، لیکن آج ہم ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں جو شاید اس سے بھی زیادہ پر اسرار ہے، یعنی ہمارے خوابوں کی دنیا۔ جی بالکل۔ ہم کتاب کے 4 اہم ابواب پر بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے خواب کس طرح ہمارے جذباتی زخموں کو بھرتے ہیں، کس طرح وہ ایک باغیانہ پناہ گاہ بن جاتے ہیں، اور عام خوابوں اور ان بڑے خوابوں میں کیا فرق ہے جو کبھی کبھی ہماری زندگی کا رخ ہی بدل دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر میرا خیال ہے ہر کوئی سوچتا ہے، خواب آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف دماغ کی کوئی بے ترتیب سرگرمی ہے یا ان کا کوئی گہرا مطلب ہے؟ ہاں، یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ اور کتاب کا موقف اس بارے میں بہت واضح ہے کہ خواب بے معنی نہیں ہے، وہ ہماری نفسیات کا ایک بہت فعال، بہت اہم حصہ ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا دماغ دن بھر کی الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چلیں اسی سلجھانے کے عمل سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت طاقتور آئیڈیا پیش کیا گیا ہے۔ محقق میتھیو واکر اسے رات بھر کی تھراپی کہتے ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے کہ ہم سب ہر رات مفت میں ایک تھراپسٹ سے ملتے ہیں؟ ہاں، یہ صرف ایک اچھا خیال نہیں، اس کے پیچھے ٹھوس سائنس بھی ہے۔ آپ ایسے سوچیں کہ آپ کا دماغ ہر رات آپ کے جذباتی کچرے کو وہ ریسائیکل کر رہا ہے۔ اچھا۔ REM نیند کے دوران جو خواب دیکھنے کا سب سے اہم مرحلہ ہے، ہمارا دماغ دن بھر کی تکلیف دہ یا پریشان کن یادوں کو دوبارہ چلاتا ہے۔ لیکن یہاں جادوئی بات یہ ہے کہ وہ اس عمل کے دوران ان یادوں سے جڑے ہوئے منفی جذبات کو، جیسے خوف یا غصے کو، آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ مطلب وہ تکلیف دہ یادوں سے زہر نکال دیتا ہے، لیکن ان کا سبق محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی وہ واقعے کی یاد کو تو رکھتا ہے، لیکن اس سے جڑی ہوئی تکلیف کو کم کر دیتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اس میں ایک خطرہ بھی تو ہے۔ اگر دماغ ایک تکلیف دہ یاد کو بار بار دکھاتا رہے تو کیا یہ ہمیں ٹھیک کرنے کے بجائے اس صدمے میں مزید پھنسا نہیں سکتا؟ مطلب وہ لائن کہاں ہے جہاں تھراپی ختم ہوتی ہے اور ایک ٹراما لوپ شروع ہو جاتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے، اور کتاب اس پیچیدگی کو نظر انداز نہیں کرتی۔ روزالینڈ کارٹرائٹ جیسی محققین کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ صدمے کے بعد اپنے خوابوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان پر کام کرتے ہیں، وہ بہتر طور سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ڈراؤنے خواب بن جائیں تو؟ ہاں، جب یہ خواب ڈراؤنے خوابوں کی شکل اختیار کر لیں اور بار بار آئیں تو وہ واقعی نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ یہیں پر کتاب میں امیج ریہرسل تھراپی جیسی ٹیکنیک کا ذکر آتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے، امیج ریہرسل تھراپی؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ ٹیکنیک ہے۔ اس میں آپ جاگتے ہوئے اپنے ڈراؤنے خواب کو یاد کرتے ہیں اور جان بوجھ کر اس کی کہانی کو بدل دیتے ہیں۔ اچھا۔ کم غیر جانبدار انجام لکھتے ہیں اور پھر دن میں کئی بار اس نئی کہانی کو اپنے ذہن میں دہراتے ہیں۔ تو آپ دماغ کو ری پروگرام کر رہے ہیں؟ بالکل۔ وقت کے ساتھ یہ مشق آپ کے دماغ کو تربیت دیتی ہے کہ وہ نیند میں بھی پرانے کے بجائے نیا محفوظ منظر نامہ چلائے۔ یہ اس منفی چکر کو توڑنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ تو اپنے خوابوں کا اسکرپٹ رائٹر بننے جیسا ہے۔ اچھا، کتاب میں ایک اور بہت دلچسپ تصور ہے، ڈبل کانشسنس یا دوہرا شعور۔ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کا آئیڈیا لگتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں ہم ایک ہی وقت میں 2 کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ 2 کردار؟ کیسے؟ ہم کہانی کے مرکزی کردار بھی ہیں جو سب کچھ محسوس کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ہم ایک غیر جانبدار تماشائی بھی ہیں جو پوری صورتحال کو باہر سے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایسا ہے جیسے میں کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں جہاں میں فرسٹ پرسن شوٹر بھی ہوں اور ساتھ ہی کوئی میرے پیچھے کھڑا پورا گیم دیکھ رہا ہے۔ مطلب میں ایک ہی وقت میں ایکشن کے اندر بھی ہوں اور باہر بھی۔ بالکل یہی مثال ہے، اور یہ صلاحیت بہت طاقتور ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو اور اپنی پریشانیوں کو باہر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک نئی پرسپیکٹیو ملتی ہے۔ آپ صرف جذبات میں بہہ نہیں رہے ہوتے، بلکہ انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے شیکسپیئر نے کہا تھا کہ نیند الجھتی ہوئی پریشانیوں کی ڈور کو سلجھاتی ہے۔ یہ دوہرا شعور ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے، نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ خود اپنے لیے بھی۔
لیکن کبھی کبھی خواب تو صرف خوفناک ہوتے ہیں، جیسے بار بار آنے والے ڈراؤنے خواب۔ ان میں کیا سبق ہو سکتا ہے؟ کتاب کے مطابق بعض اوقات وہ بھی ایک تحفہ ہو سکتے ہیں۔ تحفہ؟ کیسے؟ اس کی سب سے طاقتور مثال امریکی صدر لنڈن جانسن کی ہے۔ انہیں بار بار ایک خواب آتا تھا جس میں انہیں فالج ہو جاتا تھا اور وہ بے بس پڑے ہوتے تھے۔ اوہ! یہ خواب ان کے لیے اتنا حقیقی اور خوفناک تھا کہ اس نے انہیں ایک شدید احساس دلایا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے، اور اسی خواب کی وجہ سے انہوں نے شہری حقوق کے قانون جیسے تاریخی بلوں کو پاس کروانے کے لیے دن رات ایک کر دیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر انہوں نے جلدی نہ کی تو وہ موقع کھو دیں گے۔ واو! یعنی ایک ڈراؤنا خواب ایک بہت بڑی سماجی تبدیلی کا محرک بن گیا۔ جی بالکل۔ یہ جو ڈبل کانشسنس والی بات ہے کہ ہم خود کو باہر سے دیکھ سکتے ہیں، یہ تو ایک قسم کی اندرونی طاقت ہے۔ یہ ہمیں اپنے جذبات پر ایک نیا کنٹرول دیتی ہے۔ کیا خواب ہمیں بیرونی دنیا کے کنٹرول سے بھی آزاد کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے کتاب میں ایک بہت طاقتور جملہ تھا، نیند کا کوئی آقا نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب وہ واحد جگہ ہے جہاں ہم مکمل طور پر آزاد ہیں۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو باہر کی دنیا کے اصول، سماجی دباؤ، حکومتیں، کارپوریشنز، کوئی بھی ہم پر حکومت نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی نہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ خواب ایک ایسی پناہ گاہ ہے جہاں ہمارا دماغ ان سچائیوں کو دیکھ اور بول سکتا ہے جنہیں ہم جاگتے ہوئے کہنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہماری داخلی آزادی کا آخری قلعہ ہے۔ یہ خیال تو بہت انقلابی ہے، اور یہ آزادی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کتنی اہم ہوگی جو اپنی جاگتی ہوئی زندگی میں جبر یا ناانصافی کا شکار ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ خوابوں کی یہ خود مختاری تاریخ میں پسماندہ اور مظلوم گروہوں کے لیے امید اور رہنمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ رہی ہے۔ جب آپ کی آواز کو بیداری کی دنیا میں دبا دیا جائے تو آپ کا لاشعور خوابوں میں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کتاب میں اس کی کچھ حقیقی مثالیں ہیں؟ بہت طاقتور مثالیں ہیں۔ سب سے مشہور ہیریٹ ٹبمن کی ہے، جو امریکہ میں غلامی کے دور میں انڈر گراؤنڈ ریل روڈ کی ایک مشہور کنڈکٹر تھیں۔ اچھا۔ وہ غلامی سے بھاگنے والے سینکڑوں لوگوں کو شمال کی محفوظ ریاستوں تک پہنچاتی تھی۔ ان کے راستے انتہائی خطرناک تھے، لیکن ٹبمن اپنے خوابوں پر بہت زیادہ انحصار کرتی تھیں۔ خواب انہیں راستہ دکھاتے تھے؟ جی، ان کے خواب انہیں بتاتے تھے کہ کون سا راستہ محفوظ ہے، کہاں خطرہ ہے اور کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے خواب بقا کا ایک ذریعہ تھے۔ یعنی یہ صرف ذاتی رہنمائی نہیں تھی، یہ ایک پوری کمیونٹی کو بچانے کا ذریعہ تھی۔ بالکل۔ ایک اور مثال میڈم C.J. واکر کی ہے، جو امریکہ کی پہلی خود ساختہ افریقی امریکی خاتون کروڑ پتی بنی۔ واہ! انہوں نے بتایا کہ ان کے بالوں کی دیکھ بھال کی مشہور مصنوعات کا فارمولا انہیں خواب میں ملا تھا۔ یہ مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ خواب کس طرح جبر کے ماحول میں بھی تخلیقی صلاحیتوں، خود کو با اختیار بنانے اور یہاں تک کہ معاشی آزادی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا دماغ ان تمام زنجیروں کو توڑ دیتا ہے جو بیداری کی حالت میں اسے جکڑے رکھتی ہیں۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، ہیریٹ ٹبمن اور میڈم واکر کے خواب تو دنیا بدلنے والے تھے، لیکن ایمانداری سے کہوں تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے خواب نہیں دیکھتے۔ میرے خواب تو اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ میں کسی امتحان میں بیٹھا ہوں جس کی میں نے تیاری نہیں کی، یا میری گاڑی کے بریک فیل ہو گئے۔ ہاں جی۔ ان عام بکھرے ہوئے خوابوں کا کیا، جو اکثر صبح اٹھ کر یاد بھی نہیں رہتے؟ کتاب ان کو عام خواب کہتی ہے اور ان کی وضاحت کے لیے پوری تاریخ سے دلچسپ مثالیں اکٹھی کرتی ہیں۔ ناول نگار ولیم گولڈنگ نے انہیں ایک الٹے ہوئے کوڑے دان سے تشبیہ دی ہے۔ الٹے ہوئے کوڑے دان سے؟ جی، مطلب دن بھر کے چھوٹے چھوٹے بے ترتیب ٹکڑے، کسی سے سنی ہوئی بات، ایک اشتہار، ایک ادھوری سوچ، سب اس کوڑے دان میں جمع ہوتے ہیں اور رات کو خواب کی صورت میں بکھر جاتے ہیں۔ اور دوسری ثقافتوں میں بھی ایسی ہی سوچ ملتی ہے؟ جی ہاں، یہ ایک آفاقی تصور ہے۔ اسلامی روایات میں ایسے خوابوں کو اسغاث احلام کہا جاتا ہے، یعنی بے ترتیب اور الجھے ہوئے خوابوں کا گٹھا۔ اچھا۔ قدیم یونانی شاعر ہومر نے انہیں مکڑی کے جالے کہا تھا، بہت نازک، بے ترتیب اور جو آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ سب تشبیہات ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یہ خواب ہماری روزمرہ کی زندگی کی باقیات سے بنے ہوتے ہیں۔ تو کیا ان کچرے جیسے خوابوں کا بھی کوئی مقصد ہے، یا یہ واقعی صرف دماغی شور ہے جسے ہمیں نظر انداز کر دینا چاہیے؟
نہیں، ان کا بھی ایک بہت اہم نفسیاتی کام ہے۔ یہ ہمارے دماغ کا طریقہ ہے روزمرہ کی معلومات کو پروسیس کرنے کا، غیر حل شدہ چھوٹے موٹے مسائل پر کام کرنے کا اور جذباتی توازن برقرار رکھنے کا۔ یہ ہمارے دماغ کا ایک طرح سے فائلنگ سسٹم ہے۔ ذہنی صفائی کی طرح؟ جی، کتاب میں مصنف کی ایک دوست کی مثال ہے جسے بچپن میں اس کے والد چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ سالوں تک بار بار اس سے متعلق خواب دیکھتی رہی۔ ہر خواب تھوڑا مختلف ہوتا تھا۔ کبھی وہ انہیں ڈھونڈ رہی ہوتی، کبھی وہ واپس آ جاتے، کبھی وہ غصے میں ہوتی۔ ان بظاہر بے ترتیب خوابوں نے آہستہ آہستہ اسے اس گہرے صدمے کو سمجھنے اور قبول کرنے میں مدد دی۔ تو یہ روزانہ کی ذہنی صفائی ہے، لیکن پھر کتاب میں ایک بالکل مختلف قسم کے خوابوں کا ذکر ہے، بڑے خواب۔ یہ نام سن کر ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ان میں کیا فرق ہے؟ بڑے خواب ایک بالکل مختلف تجربہ ہیں۔ یہ عام خوابوں کی طرح دھندلے یا بکھرے ہوئے نہیں ہوتے۔ یہ انتہائی واضح، طاقتور اور گہرے طور پر یادگار ہوتے ہیں۔ ان میں اکثر ایک عجیب سی حقیقت اور اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ ان کو دیکھنے کے بعد ایسا نہیں لگتا کہ یہ میرے دماغ کی پیداوار ہیں، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ خواب کسی بڑی حقیقت یا کسی آفاقی شعور کی طرف سے آیا ہے۔ اور یہ ہم سے کسی رد عمل کا مطالبہ کرتے ہیں؟ جی، یہ وہ خواب ہیں جو ہم سے بیداری کی زندگی میں کسی نہ کسی رد عمل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب آپ بڑے خواب کہتی ہیں تو میرے ذہن میں ایسی کوئی فلمی چیز آتی ہے جہاں کسی کو مستقبل نظر آ جاتا ہے یا کوئی غیبی پیغام ملتا ہے۔ کیا کتاب میں اس طرح کی مثالیں ہیں؟ دونوں طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کتاب کئی اقسام کی مثالیں دیتی ہے۔ ایک قسم بچپن کے وہ خواب ہیں جو انسان کی پوری زندگی کی سمت متعین کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ جیسے مصنفہ این رائس نے اپنے ایک بچپن کے خواب کا ذکر کیا جس میں انہوں نے اپنی دادی کی ایک سنگ مرمر کی خوبصورت مورتی دیکھی۔ اس خواب کی پراسرار اور گوتھک فضا نے ان کے لکھنے کے انداز اور موضوعات پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ وہ ان کی پہچان بن گیا۔ اور دوسری اقسام؟ ایک بہت عام اور گہری قسم فوت شدہ عزیزوں سے ملاقات کے خواب ہیں۔ یہ خواب اکثر بہت حقیقی محسوس ہوتے ہیں اور یہ سوگ منانے کے عمل میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ میں نے سنا ہے۔ یہ ہمیں یہ تسلی بخش احساس دلا سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق ان سے ختم نہیں ہوا، اور یہ غم کے اس شدید احساس کو کم کرتے ہیں۔ اور کیا ان میں روحانی تجربات بھی شامل ہیں؟ جی، وہ بھی بڑے خوابوں کی ایک اہم قسم ہے۔ پوری دنیا میں لوگ ایسے خوابوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں وہ روحانی ہستیوں، دیوتاؤں، فرشتوں یا روشنی کی مخلوق سے ملتے ہیں۔ یہ تجربات اکثر زندگی بدل دینے والے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو سکون، رہنمائی یا زندگی کا ایک نیا مقصد فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہ خواب ہیں جنہیں لوگ مرتے دم تک نہیں بھولتے۔ یہ سب بہت دلچسپ ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے۔ ہم ان خوابوں کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ اس کا انحصار تو پوری طرح ہماری ثقافت اور ہمارے عقائد پر ہے۔ مطلب ایک شخص کے لیے جو بڑا روحانی خواب ہے، ہو سکتا ہے ایک زیادہ شکی مزاج شخص کے لیے وہ صرف ایک بہت واضح ہیلوسینیشن ہو۔ یہ اس پوری بحث کا سب سے اہم نقطہ ہے، اور یہاں مغربی اور غیر مغربی ثقافتوں میں ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مغربی معاشروں میں فرائیڈ اور ینگ کے بعد سے خوابوں کو عام طور پر ایک انفرادی، ذاتی اور نفسیاتی تجربہ سمجھا جاتا ہے۔ انہیں ہمارے اندرونی تضادات، خواہشات اور خوف کا آئینہ سمجھا جاتا ہے۔ سب کچھ ہمارے اپنے دماغ کے اندر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور غیر مغربی ثقافتوں میں یہ نظریہ مختلف ہے؟ بہت مختلف۔ بہت سی غیر مغربی اور مقامی ثقافتوں میں خوابوں کو اجتماعی تجربات کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ وہاں روح کے سفر یا سول ٹریول جیسے تصورات پائے جاتے ہیں۔ روح کا سفر؟ جی، ان ثقافتوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ خواب دیکھتے وقت آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل کر دوسری دنیاؤں کا سفر کرتی ہے، جہاں وہ آباء و اجداد کی روحوں، روحانی طاقتوں اور کمیونٹی کے اجتماعی شعور سے جڑتی ہیں۔ تو ان ثقافتوں میں ایک خواب صرف آپ کا ذاتی نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کی روح حقیقت میں کہی جاتی ہے۔ بالکل، اور اس لیے وہاں خوابوں کو پوری کمیونٹی کے لیے رہنمائی اور بصیرت کا ذریعہ سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک شخص کا خواب پوری کمیونٹی کے لیے ایک اہم پیغام لا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خواب کا کوئی ایک طے شدہ مطلب نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ ہمارا عقیدہ، ہماری ثقافت اور ہمارا عالمی نظریہ اسے شکل دیتے ہیں۔
ہم خواب میں جو دیکھتے ہیں اس سے زیادہ اہم شاید یہ ہے کہ ہم اس دیکھنے کو کیا معنی دیتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خواب ہمارے دماغ کا کوئی فالتو حصہ نہیں ہے، وہ ہمارے رات کے تھراپسٹ ہیں جو ہمارے جذباتی زخموں پر مرہم رکھتے ہیں۔ جی، وہ ہماری ذاتی بغاوت کا میدان ہے، ایک ایسی آزاد جگہ جہاں کوئی بیرونی طاقت ہم پر حکومت نہیں کر سکتی۔ وہ ہماری روزمرہ کی زندگی کو منظم کرنے والے کلرک ہیں، اور کبھی کبھی وہ کسی گہری آفاقی حقیقت سے ہمارا رابطہ بھی بنتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوچنے کے لیے سوال۔ کتاب بیداری اور خواب کی دنیاؤں کے درمیان ایک مسلسل مکالمے کی بات کرتی ہے، نہ کہ ایک دنیا کے دوسری پر غلبے کی۔ مغربی ثقافت اکثر بیداری کی منطق اور حقیقت کو خوابوں کی پراسرار دنیا پر فوقیت دیتی ہے۔ ہم خوابوں کو بس ایک خواب کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم اپنے خوابوں کو حقیقت سے فرار کے بجائے حقیقت کا ایک لازمی اور اتنا ہی اہم حصہ سمجھنا شروع کر دیں تو ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ ایک بہت گہرا سوال۔ اگلے اور اس سیریز کے آخری حصے میں ہم بیدار ہونے کی جدوجہد اور اس دنیا میں نیند کے مستقبل پر بات کریں گے، جو تیزی سے بے خوابی کا شکار ہو رہی ہے۔ سنتے رہیے مائنڈ ورس، جو آپ کو ہر روز اپنے بارے میں ایک نیا نقطہ نظر دیتا ہے۔ ہم نے نیند کے سائنسی، ثقافتی، ذاتی ہر پہلو کو دیکھا ہے، اور آج ہم ایک بہت بڑے سوال سے نمٹیں گے کہ جدید دنیا ہماری نیند سے ایک مسلسل جنگ میں کیوں ہے؟ جی، پچھلے حصوں میں ہم نے یہ تو سمجھا کہ نیند کوئی بٹن آف کرنے جیسا عمل نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور ضروری فنکشن ہے۔ لیکن آج کی گفتگو اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ یہ ہماری جاگتی ہوئی اور سوتی ہوئی زندگی کے بیچ کی کشمکش ہے۔ ایک ایسی کشمکش جس میں لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی، کام کا دباؤ، یہ سب جیت رہے ہیں۔ تو آج ہم کتاب کے آخری 3 ابواب کا جائزہ لیں گے۔ جاگنا کیوں مشکل ہے، بیداری سے عشق اور دوبارہ جاگنا، اور ان کے ذریعے ہم ایک بہت بڑے سوال کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم 24 گھنٹے جاگتے رہنے اور پروڈکٹیو ہونے کے جنون میں نیند جیسی بنیادی انسانی ضرورت کو ہی ختم کرنے پر تل گئے ہیں؟ تو پھر اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ آئیے اس احساس سے شروع کرتے ہیں جسے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ صبح الارم بجتا ہے اور وہ جو ابتدائی چند منٹ ہوتے ہیں، مصنفہ اسے سلیپ انرشیا کہتی ہیں۔ بالکل۔ یہ وہ کیفیت ہے جب آپ 10 منٹ تک بس یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں، یہ کون سا سیارہ ہے اور کافی کا کپ منہ تک کیسے لے کر جانا ہے۔ یہ بہترین وضاحت ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ محض سستی یا کاہلی نہیں ہے، یہ ایک حقیقی نیورو بایولوجیکل حالت ہے۔ ہمارا دماغ نیند سے بیداری کی طرف ایک دم سے سوئچ نہیں کرتا، یہ ایک بدتدریج منتقلی ہے۔ سلیپ انرشیا کے دوران ہمارے دماغ کے کچھ حصے جیسے پری فرنٹل کارٹیکس جو فیصلہ سازی کرتا ہے، وہ ابھی تک پوری طرح آن لائن نہیں آیا ہوتا۔ تو یہ ہماری اندرونی حیاتیاتی گھڑی اور معاشرے کی بنائی ہوئی گھڑی کے درمیان ایک حقیقی کھینچاتانی ہے۔ ہمارا جسم کہہ رہا ہوتا ہے کہ 5 منٹ اور، لیکن دنیا کہہ رہی ہے ابھی اٹھو ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے۔ بالکل۔ ہر جاندار کے اندر، چاہے وہ پودا ہو یا انسان، ایک قدرتی ردم ہوتا ہے، اسے سرکیڈین ردم کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 24 گھنٹے کا ایک اندرونی ٹائم کیپر ہے جو روشنی اور اندھیرے جیسے بیرونی عوامل سے خود کو سیٹ کرتا ہے اور ہمارے سونے جاگنے کے چکر کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب سماجی وقت جیسے 9 سے 5 کی نوکری، اسکول کا شیڈیول ہماری اس حیاتیاتی گھڑی سے ٹکراتا ہے، اور یہ تصادم، جیسا کہ کتاب میں بتایا گیا ہے، ایک بہت ہی دلچسپ کیفیت کو جنم دیتا ہے۔ جی، اسی تصادم کو کتاب میں سوشل جیٹ لیگ کا نام دیا گیا ہے۔ اچھا، سوشل جیٹ لیگ، یہ تو سننے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم سب پیر کی صبح ایک طرح کا جیٹ لیگ محسوس کر رہے ہیں جو ہمارے اپنے ویکنڈز کی وجہ سے ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا عام ہے؟ یہ صرف عام نہیں، یہ ہماری جدید زندگی کا ایک مرکزی حصہ بن چکا ہے۔ سوشل جیٹ لیگ کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم ایک ٹائم زون میں ہے اور آپ کی سماجی زندگی دوسرے میں۔ ہفتے کے دنوں میں آپ الارم سے زبردستی اٹھتے ہیں اور ویکینڈ پر آپ اپنے جسم کی سنتے ہیں اور دیر تک سوتے ہیں۔ یہ جو فرق ہے، یہی سوشل جیٹ لیگ ہے، اور یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ ہر پیر کو نیو یارک سے پیرس کا سفر کر رہے ہوں بغیر کہیں جائے۔
اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ صرف تھکاوٹ کے احساس سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا۔ اس کے صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کیونکہ کتاب میں کرونوٹائپس کا بھی ذکر ہے، مطلب کچھ لوگ فطرتاً صبح جلدی اٹھنے والے ہوتے ہیں لاکس، اور کچھ رات دیر تک جاگنے والے آؤلز، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارا یہ 9 سے 5 والا معاشرہ صرف لاکس کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ سوشل جیٹ لیگ کے طویل مدتی اثرات بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ کتاب کے مطابق اس میں مسلسل تھکاوٹ، بے خوابی، ہاضمے کے مسائل، ڈپریشن اور یہاں تک کہ موٹاپا، ذیابیطیز اور دل کی بیماریوں جیسی دائمی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ شفٹوں میں کام کرتے ہیں جیسے ڈاکٹرز، نرسیں، فیکٹری ورکرز، وہ تو سب سے زیادہ شدید متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جسم کبھی ایک مستقل ردم اپنا ہی نہیں پاتا۔ اور نوجوانوں کی مثال تو اور بھی زیادہ چونکا دینے والی ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ بلوغت کے دوران ان کی حیاتیاتی گھڑی قدرتی طور پر 2 گھنٹے پیچھے چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دیر سے سوتے اور دیر سے جاگتے ہیں۔ یہ کوئی بغاوت یا خراب عادت نہیں، یہ تو خالصتاً حیاتیات ہے۔ بالکل۔ اور پھر ہم ان سے صبح 7 بجے اسکول پہنچنے اور الجبرا سمجھنے کی توقع کرتے ہیں۔ یہ ان کے قدرتی ردم سے براہ راست متصادم ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل مسلسل نیند کی کمی کا شکار رہتی ہے، جس سے ان کی سیکھنے کی صلاحیت، ذہنی صحت اور مجموعی نشوونما بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ مطلب ہمارا معاشرہ ہم سے حیاتیاتی طور پر ایک ناممکن کام کرنے کا تقاضا کر رہا ہے، اور پھر ہمیں سست اور غیر نظم و ضبط والا ہونے کا طعنہ بھی دیتا ہے۔ یہاں تک کہ تاریخی طور پر بھی جلدی سونا جلدی اٹھنا جیسے محاوروں نے صبح جلدی اٹھنے کو صحت اور دولت سے جوڑ کر ایک اخلاقی معیار بنا دیا ہے۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ثقافت حیاتیات پر حاوی ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی فطرت کے خلاف لڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس جنگ میں ہار ہمیشہ ہمارے جسم کی ہی ہوتی ہے۔ تو ایک طرف تو ہم اپنے جسم کی گھڑی سے لڑ رہے ہیں تاکہ وقت پر جاگ سکیں، لیکن کتاب کا اگلا حصہ تو اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات کرتا ہے۔ یہ صرف جاگنے کی جنگ نہیں، یہ نیند کو ہی ختم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنیت ہے جو صنعتی انقلاب کے بعد سے مضبوط ہوئی ہے کہ وقت پیسہ ہے، اور اس فارمولے میں نیند کو ایک غیر پیداواری، ضائع ہونے والا وقت سمجھا جاتا ہے، ایک ایسی خامی جسے ٹیکنالوجی اور سائنس کے ذریعے دور کیا جانا چاہیے۔ اور تھامس ایڈیسن جیسی شخصیات نے اس سوچ کو بہت فروغ دیا۔ وہ نیند کو وقت کا ضیاع سمجھتے تھے، خود بہت کم سوتے تھے، اور انہوں نے نیند کو کم اہمیت دے کر ایک ایسی ثقافت کی بنیاد رکھی جہاں کم سونا ایک اعزاز سمجھا جانے لگا۔ اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے آج کا انسان 2 انتہائی راستے اپناتا ہے۔ یا تو سونے کے لیے دوائیں لیتا ہے تاکہ اپنے مصروف دماغ کو زبردستی بند کر سکے، یا پھر جاگتے رہنے کے لیے محرکات کا سہارا لیتا ہے۔ اور یہیں سے محرکات یعنی اسٹیمولنٹس کا کردار شروع ہوتا ہے۔ کتاب میں پروویجل نامی دوا کا خاص طور پر ذکر ہے، جسے اصل میں نارکولیپسی کے لیے بنایا گیا تھا، یعنی دن میں اچانک سو جانے کی بیماری۔ لیکن اس کی مارکیٹنگ بہت ہوشیاری سے کی گئی۔ اسے دماغ کے لیے ویاگرا کے نام سے مشہور کیا گیا، کیونکہ یہ روایتی محرکات جیسے کیفین کی طرح گھبراہٹ یا بے چینی پیدا کیے بغیر بیداری اور توجہ کو بڑھاتی ہے۔ کتاب کے مطابق اس کی سالانہ آمدنی $1 ارب سے تجاوز کر گئی، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ مصنوعی بیداری کی کتنی زیادہ مانگ ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں لگتی۔ کتاب ہمیں تاریخ میں بھی پیچھے لے جاتی ہے۔ جب 17ویں صدی میں کافی، چائے اور چاکلیٹ یورپ میں آئے تو انہوں نے صرف ذائقے ہی نہیں بدلے، انہوں نے تو پوری ثقافت کو بدل کر رکھ دیا۔ بالکل، اس سے پہلے دن کا ردم زیادہ قدرتی تھا۔ سورج ڈوبنے کے بعد سماجی زندگی تقریباً ختم ہو جاتی تھی، لیکن کافی ہاؤسز کے آنے سے راتیں جاگنے لگی۔ یہ جگہیں کاروبار، سیاست اور انٹلیکچول تبادلے کے مراکز بن گئیں۔ ان محرکات نے لوگوں کو زیادہ دیر تک، زیادہ تیزی سے اور زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرنے کے قابل بنایا، اور اس نے جدید سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد رکھی جہاں پیداواری صلاحیت سب سے بڑی خوبی بن گئی۔ اور یہ صرف عام شہریوں یا دفتری کارکنوں تک محدود نہیں۔ فوج تو نیند کے متبادل پر تحقیق میں سب سے آگے ہے۔ وہ موڈافنل،
جو پروویجل کا جینرک نام ہے، جیسی ادویات کا ٹیسٹ کر رہی ہے تاکہ طویل مشنوں کے دوران اہلکاروں کو کئی دنوں تک چوکنا رکھا جا سکے۔ لیکن اس کے اخلاقی مضمرات کیا ہیں؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ کیا ہم ایک ایسی دنیا بنا رہے ہیں جہاں سٹیمولنٹس پر انحصار کرنا معمول بن جائے گا؟ کیا ایک پائلٹ یا فوجی جو بہتر گھنٹے سے نہیں سویا درست فیصلے کر سکتا ہے؟ مصنفہ سیڈیشن سٹیمولیشن لوپ کے خطرے سے آگاہ کرتی ہیں۔ سیڈیشن سٹیمولیشن لوپ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا شیطانی چکر ہے جہاں لوگ رات کو سونے کے لیے سکون آور ادویہ یعنی سیڈیٹیوز لیتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ کام اور تناؤ کی وجہ سے بند نہیں ہو رہا ہوتا، اور پھر صبح اٹھنے اور کام پر جانے کے لیے محرکات یعنی سٹیمولنٹس کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ ایک خطرناک چکر ہے جو ہمارے اعصابی نظام کو تباہ کر دیتا ہے اور طویل مدت میں ذہنی اور جسمانی صحت کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ تو مطلب ہم اپنے جسم کے قدرتی سگنلز کو نظر انداز کر کے اسے کیمیکلز کے ذریعے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو کتاب کا پیغام یہ ہے کہ گولیوں سے اس عمل کو جلدی کرنے کے بجائے ہمیں سونے اور جاگنے کے درمیان کی اس سست منتقلی کو اپنانا چاہیے اور غنودگی کے ان قیمتی لمحات کی قدر کرنی چاہیے، وہ لمحات جب خیالات آزادانہ طور پر بہتے ہیں اور تخلیقی صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ لیکن ہماری تیز رفتار دنیا میں ان لمحات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور جب ہم اپنی بیداری کو اس طرح کیمیکل سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری یہ بیداری کتنی حقیقی ہے۔ یہ ہمیں کتاب کے آخری اور سب سے زیادہ فلسفیانہ باب کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، اس سفر کا آخری باب ایک بہت ہی دلچسپ اور قدرے پریشان کن تصور سے شروع ہوتا ہے، جھوٹی بیداری یعنی فالس اویکننگز۔ کیا کبھی ایسا تجربہ ہوا ہے کہ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ جاگ گئے ہیں، آپ بستر سے اٹھتے ہیں، اپنے روزمرہ کے کام شروع کرتے ہیں، صرف یہ جاننے کے لیے کہ یہ سب بھی خواب کا حصہ تھا اور آپ کو دوبارہ جاگنا پڑتا ہے؟ یہ ایک حیران کن تجربہ ہے جو حقیقت اور خواب کے درمیان کی لکیر کو مکمل طور پر دھندلا دیتا ہے۔ یہ ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے، حقیقی ادراک کیا ہے؟ اگر ہمارا دماغ خواب میں بیداری کی اتنی حقیقی اور مفصل نقل تیار کر سکتا ہے تو ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ ہماری موجودہ بیداری حقیقی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے، سنتے یا محسوس کرتے ہیں وہ حقیقت کی ایک تشریح ہے، حقیقت خود نہیں؟ یعنی میری پوری حقیقت صرف میرے دماغ کا بہترین اندازہ ہے؟ ایک طرح سے ہاں۔ کتاب بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ حقیقت کو براہ راست نہیں دیکھتا، وہ حسی اعضاء سے آنے والی محدود اور بعض اوقات نامکمل معلومات کی بنیاد پر ہماری حقیقت تخلیق کرتا ہے۔ ہم حقیقت کا مشاہدہ نہیں کرتے بلکہ اس کی تشریح کرتے ہیں، اور یہ تشریح ہمارے ماضی کے تجربات، یادوں اور عقائد پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ اصول جاگنے اور خواب دیکھنے دونوں حالتوں میں لاگو ہوتا ہے۔ یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ بالکل۔ کتاب اس خیال کو بدھ مت اور ہندو فلسفے کے مایا یعنی ایلیوژن کے تصور سے جوڑتی ہے۔ مایا کا تصور یہ ہے کہ یہ دنیا جسے ہم ٹھوس حقیقت سمجھتے ہیں ایک التباس ہے۔ ہماری یادیں اور مفروضے ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے جھوٹی بیداری کے خواب میں ہوتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس پوری کتاب، اس سارے سفر کے آخر میں مصنفہ کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ مجھے وہ تشبیہ بہت پسند آئی جو انہوں نے استعمال کی ہے کہ نیند ایک جنگلی مخلوق کی طرح ہے جسے جدید زندگی نے قید کر لیا ہے۔ یہی اس کتاب کا نچوڑ ہے۔ مصنفہ کا حتمی پیغام یہ ہے کہ نیند کو مصنوعی روشنی، 24 گھنٹے کام کے کلچر، تناؤ بھرے شیڈیول اور ہر وقت آن رہنے والی ٹیکنالوجی نے قید کر لیا ہے۔ یہ جنگلی مخلوق اب ایک پنجرے میں غیر فطری حالات میں زندہ رہنے کی جد و جہد کر رہی ہے۔ اور جب ہم اسے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں الارم گھڑیوں، نیند کی گولیوں اور سٹیمولنٹس کے ذریعے، تو ہم اس کی اصل فطرت کو، اس کے جنگلی پن کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم اسے ایک پالتو جانور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے اشاروں پر چلے، لیکن اس عمل میں ہم اس کی روح کو مار رہے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کہی۔ پوری کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ ہماری جاگتی اور سوتی ہوئی زندگیاں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے پر گہرائی سے منحصر ہیں۔ نیند جذباتی توازن کو بحال کرنے، ذہنی وضاحت لانے اور ہماری بیداری کی زندگی کے دباؤ کو جذب کرنے کے لیے ایک ضروری بحالی کا عمل ہے۔ یہ وقت کا ضیاع نہیں بلکہ ہماری انسانیت کی بنیاد ہے۔
تو کیٹ ڈف کی نیند کی خفیہ زندگی کا ہمارا یہ سفر یہاں اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ نیند محض ایک غیر فعال حالت نہیں بلکہ ایک فعال، متحرک اور ناقابل یقینی حد تک ضروری عمل ہے جسے ہمارا جدید طرز زندگی خطرے میں ڈال رہا ہے۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نیند کو دوبارہ اپنانا صرف بہتر صحت کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کو زیادہ گہرائی اور معنی دینے کے لیے بھی ضروری ہے۔ بالکل، یہ صرف جسم کو ریچارج کرنا نہیں، یہ روح کو بھی تازہ دم کرنا ہے۔ مائنڈ ورس میں شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ دریافت کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ، اگر ہم نیند کو قابو کرنے کی یہ مسلسل کوشش چھوڑ دیں اور اس جنگلی مخلوق کو اپنی زندگیوں میں آزادانہ گھومنے دیں تو ہم اپنے اور اپنی حقیقت کے بارے میں کیا کچھ نیا دریافت کر سکتے ہیں؟ نیند کی خفیہ زندگی کا اختتام۔ نیند وقت کا ضائع نہیں، یہ ہماری انسانیت کی بنیاد ہے۔ نامعلوم کی دنیا میں مزید سفر کے لیے مائنڈ ورس سے جڑے رہیں۔